قرآن کے ایک بہت مختصر بہت چھوٹے سورے کی جو تفسیر رکھنے کی کوشش کروں گا، جس کو سورہ معون کہا جاتا ہے یا سورہ ارایت الذی، ٹھیک۔ اور میں سمجھتا ہوں ہم سب اس سورت کو بار بار امام جو ہے نماز میں قرأت کرتا ہے تب سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اس سورت کے اندر جو باتیں اللہ رب العزت نے بتائی ہیں، حالانکہ سورت اپنے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے، یہ مکی سورت ہے، 107 نمبر کی سورت ہے، 7 آیتوں پر مشتمل ہے، لیکن اس میں بڑا مضبوط اور جامع پیغام دیا گیا ہے۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں جو مکی صورتیں ہوتی ہیں یہ بہت مختصر عموماً ہوتی ہے، بہت چھوٹی چھوٹی، پیغام اپنے اندر بہت مضبوط لیے ہوئے ہوتی ہے، مطلب کوئی ایک بہت ہی اہم پیغام لیے ہوئے ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان صورتوں کو انسانیت کی ہدایت اور اصلاح کے لیے سب سے پہلے نازل کیا۔ مطلب شروعاتی دور میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو اللہ کی طرف، مشرکین مکہ کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس ابتدائی مرحلے کے لیے ان صورتوں کا انتخاب کیا۔ یقیناً یہ صورتیں اپنے آپ میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اور ان صورتوں کے اندر جو پیغامات دیے گئے یاد رکھیے، کبھی ایک پیغام ہوتا ہے، کسی صورت میں 2 ہوتا ہے، کسی میں 3 ہوتے ہیں، یاد رکھیے 4 ہوتے ہیں، بہت جامع ہوتے ہیں، مختصر ہوتے ہیں، جامع ہوتے ہیں، مطلب بہت کم الفاظ کے ساتھ یہ پیغام دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ آج کے اس دور میں، اس زمانے میں، قرآن کے اندر جو باتیں دکھنے میں تو بڑی چھوٹی نظر آتی ہمارے اعمال کے اعتبار سے، لیکن قرآن کے اعتبار سے یہ اپنے آپ میں بڑی جو اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کو نہیں کرنا، مطلب آسانی سے چھوڑ دینا، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کے نزدیک وہ اعمال بہت زیادہ اہمیت کے حامل۔ بہت سارے ایسے گناہ جن کو کرنے کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، مطلب ارے کیا ہو گیا کر لیے تو، لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک یہ گناہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے سخت ہے، ناپسندیدہ ہے، اور عذاب کی اور سزا کے مستحق ہو جاتا ہے ایک انسان، لیکن ہم لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے کہ ہم قرآن نے جن چیزوں کی کرنے کا حکم دیا اس کو بہت سنجیدگی سے، سیریسنس کے ساتھ لیں، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے اپنی نفس کو بچانے کی ہر ممکن ہم کوشش کریں، ورنہ قرآن کے جو احکام ہیں جن کو کرنے کا حکم ہے اس کو ہم بہت معمولی سمجھ رہے ہیں آج کے دور میں، جن چیزوں سے قرآن نے روکا ان چیزوں کے کرنے کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ اس صورت کے اندر بھی ایسا ہی کچھ اہم پیغام ہے، ایسا ہی کچھ اہم پیغام ہے۔ یاد رکھیے سورہ معون کے اندر بہت 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 اہم پیغام ہے، یاد رکھیے، اور چند بہت سنگین جرائم کی طرف، گناہ کی طرف، کبائر کی طرف اللہ نے اس صورت میں اشارہ کیا، اور چند ایسی باتوں کی طرف اشارہ کیا یا چند ایسے کاموں کی طرف اشارہ کیا جس کو کرنا بہت معمولی انسان کے، لیکن انسان نہیں کرتا، اور نہیں کر کے جو ہے بہت بڑے گناہ کا وہ مستحق ہوتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے اس صورت کو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس صورت کے اندر فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارایت الذی یکذب بالدین، کہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روز قیامت کو جھٹلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے فرمایا فذلک الذی یدعو الیتیم، کہ وہ یہ کرتا ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو، غریب کو کھانا کھلانے میں ترغیب نہیں دلاتا۔ پھر فرمایا اور کہا اللہ رب فویل للمصلین، لعنت ہو، ہلاکت ہو نمازیوں کے لیے۔ آگے فرمایا اللہ رب الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں یا بھول چکے ہیں، یا ٹھیک نمازوں کو جو ہے جس سے غافل ہے۔ پھر فرمایا الذین هم یراؤون، اور اگر پڑھتے بھی ہیں نماز تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور فرمایا یمنعون الماعون، اور چھوٹی موٹی برتنے کی چیزوں کو دینے سے آر کرتے ہیں، چھوٹی موٹی برتنے کی چیز ایک دوسرے کو نہیں دیتے۔ تو اس صورت کی ابتدا دیکھیے آپ کتنی خطرناک ہے ایک طرح سے دیکھا جائے۔ ارایت الذی یکذب بالدین، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ مطلب اس صورت کے اندر باقی آیتوں میں جو پوائنٹس ڈسکس ہو رہے ہیں، جو باتیں ڈسکس ہو رہی ہے، یہ وہ باتیں، یہ وہ پوائنٹس ہیں جو وہ انسان کرتا ہے جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ مطلب اس آیت کے اندر یا اس کے بعد کی صورت کے اندر جو آیتیں ہیں اس کے اندر جو باتیں بتلائی گئی، یہ اس شخص کی صفت ہے، یہ اس شخص کی خصلت ہے، یہ اس انسان کی کیریکٹرسٹکس ہے جو انسان آخرت کے دن کو، قیامت کے روز کو، بدلے کے دن کو، ڈے آف ججمنٹ کو جھٹلانے والا ہے۔ مطلب سورہ معون کے اندر پہلی آیت میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کیا ایسے شخص کو، ایسے انسان کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ یہ مکی صورت ہے، یاد رکھیے، اور مکی صورتوں میں عموماً کوئی بہت بیسک میسج ہوتا تھا، یاد رکھیے، جو انسانی سماج کے لیے جس چیز کا ہونا بہت ضروری ہے، یا جو انسانی سماج کے لیے بہت زیادہ خطرناک چیز ہے، انہی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔
نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دیگر چیزیں بعد میں آئی، یاد رکھیں۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کیا اس شخص کو آپ نے دیکھا جو آخرت کو جھٹلاتا ہے، قیامت کو جھٹلاتا ہے، بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، اور یاد رکھیے دین جو ہے یہ دین اسلام بھی ہے، لیکن دین لفظ جو ہے قیامت کے روز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ مالک یوم الدین سورہ فاتحہ میں اللہ نے کہا روز جزا کا، بدلے کے دن کا، قیامت کے دن کا مالک۔ تو یہاں اس صورت کو دیکھیے اللہ رب العزت کس انداز سے ابتدا کر رہا ہے کہ کیا اس شخص کو آپ نے دیکھا جو روز قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ مطلب اس کے بعد جو باتیں بتائی جائیں گی اگر مجھ میں اور آپ میں پائی جاتی ہے تو ہم وہ لوگوں میں سے اللہ ہم پر رحم کرے جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں، جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ اس لیے کہ جو انسان اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا جو صورت آگے بیان کر رہی ہے، وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ جس کو امید ہے کہ اس کو اس کے رب سے ملنا ہے اور رب سے ملنے کے بعد جو کچھ اعمال اس نے دنیا میں کیے تھے اس کا بدلہ دیا جانے والا ہے، وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا۔ کہا کیا اس شخص کو آپ نے دیکھا جو روز جزا کو، بدلے کے دن کو، ڈے آف ججمنٹ کو، قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ مطلب ایک ایسا دن جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو حساب و کتاب کرے گا، جو انہوں نے کر کیا اس کا بدلہ دیں گا۔ کیا اس شخص کو آپ نے دیکھا جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ وہ کون سا شخص ہے؟ وہ کیا صفت کا حامل ہے؟ وہ کیا کرتا ہے جس بنیاد پر اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آخرت کے جھٹلانے والا ہے، مطلب روز جزا کو، ڈے آف ججمنٹ کو، بدلے کے دن کو جھٹلانے والا ہے؟ تو کہا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کو جھٹلاتا ہے؟ کیا صفت ہے؟ آئیے پہلی صفت بیان کی جائے، فذلک الذی یدعو الیتیم۔ اس کی پہلی صفت یہ ہے جو آخرت کو جھٹلانے والا ہے، ڈے آف ججمنٹ کو جھٹلانے والا ہے، بدلے کے دن کو جھٹلانے والا ہے، جس کو اس چیز کی امید نہیں کہ اسے کوئی حساب اور کتاب دینا ہے، اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کا احترام نہیں کرتا، یتیم کا حق نہیں دیتا، یتیم کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، بلکہ اس کے برعکس وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، اس کے حق سے دور کرتا ہے، اس کے رائٹس جس کو بولتے ہیں اس سے دور کرتا ہے، حسن سلوک سے اس کو دور کرتا ہے، اس پر خرچ نہیں کرتا، اور تمام وہ چیزیں جو ایک یتیم کا حق ہے اس کو وہ نہیں دیتا۔ یہ پہلی صفت ہے روز جزا کو، آخرت کے دن کو، بدلے کے دن کو جھٹلانے والے کی فرسٹ کیریکٹرسٹکس، پہلی صفت یہ ہے یتیم کا حق نہیں دیتا۔ آج یتیم کے حق کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یتیم یاد رکھیے، یتیم کے حقوق قرآن نے بار بار کیوں بیان کی؟ اس لیے کہ یتیم جو ہے یاد رکھیے سماج کا سب سے کمزور فرد ہوتا ہے، اور اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اس نے جس کو جتنا اور جیسے چاہیے اتنا حق دیا۔ یاد رکھیے جیسے اللہ رب العزت نے مرد اور عورتوں کو بنایا تو جو حق مردوں کو چاہیے تھا وہ حق ان کو دیا، جو عورتوں کو حق چاہیے تھا ان کو وہ حق دیا۔ یاد رکھیے جس کو عام زبان میں سمجھاؤ تو اسلام نے جس کو جتنا حق تھا، جتنا ضرورت تھی اتنی چیزیں دی۔ یاد رکھیے تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ شخص جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، مطلب اس کا حق نہیں دیتا، دھکے سے مراد ہر وقت فزیکل دھکا نہیں، یہ بھی اس میں شامل ہے کہ کوئی ٹارچر کی نیت سے، تکلیف دینے کی نیت سے، اذیت دینے کی نیت سے، مارنے کی نیت سے یتیم کو وہ کرے، جبکہ اس کی نیت اس کی اصلاح نہ ہو، بلکہ اس کو اس کے حق سے دور کرنا، اس کو حقیر بتانا، اس کو چھوٹا بتانا، یہ بتانا کہ اس کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ بھی شامل ہے۔ تو وہ اس کے رائٹس، اس کے ادھیکار، اس کے حقوق سے ایک آرفن کو، ایک یتیم کو دور کر دیتا ہے۔ یہ پہلی صفت ہے اس شخص کی، یا اس صورت میں جو پہلی صفت بتائی جا رہی ہے اس شخص کی جو قیامت کے دن کو، ڈے آف ججمنٹ کو، بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، وہ یتیم کو اس کا حق نہیں دیتا، اس کا رائٹ نہیں دیتا۔ اب یتیم کون ہوتا ہے یہ بھی جان لیں۔ یتیم انسان والد کے، باپ کے مرنے سے ہوتا ہے، ماں کے مرنے سے بچہ یتیم نہیں کہلاتا۔ یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو یتیم وہ بچہ ہوتا ہے جس کے والد کا انتقال ہو جائے، کب؟ اس کے بالغ ہونے سے پہلے۔ اس لیے کہ کسی نہ کسی زندگی کے مرحلے میں سب کے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے، سب کے والد کا انتقال ہوتا ہے، تو کیا وہ یتیم ہوں گا؟ نہیں۔ تو یتیمی والد کے انتقال سے آتی ہے اور یتیمی بالغ ہونے سے پہلے ہوتی ہے۔ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو وہ یتیم نہیں رہتا۔ یاد رکھے چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، یتیمی بالغ ہونے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک؟ تو یتیم اور انسان بالغ کب ہوتا ہے اس کے تعلق سے مختلف اقوال ہیں، لیکن جو سب سے مشہور اور معروف بات ہے وہ یہ ہے، جو علماء لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ایک لڑکا نوجوان ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کو احتلام آئے یا زیر ناف بال آ جائے، وہ بالغ ہوگا۔ لڑکی کے تعلق سے بھی یہی بات ہے، یا اسے حیض آ جائے یا زیر ناف بال آ جائے، وہ بھی بالغ ہوگا۔ یہ عموماً 9، 10 یا 11 سال کی عمر ہوتی ہے، تو بس انسان تب تک یتیم ہوتا ہے، اس کے بعد نہیں۔ یاد رکھیے، ٹھیک؟ تو کہا یتیم کا حق مارنے والا یا آخرت کو جھٹلانے والا انسان ہے۔
اس لیے کہ یتیم سماج کا سب سے کمزور فرد ہوتا ہے، سب سے جس کو کہیں گے ہم جو ہے ویکسٹ سیکشن ہے، یاد رکھیے وہ سب سے کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اس کے حق کی بار بار بات کی، یاد رکھیے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں قرآن میں یتیم کا حق، یتیم کا کیوں بیان کیا؟ کیونکہ یتیم سب سے کمزور ہے، یاد رکھیے۔ یتیمی کیا ہوتی ہے یہ ہم نہیں سمجھ سکتے، یاد رکھیے۔ وہ انسان جو یتیم ہوا، مطلب اس کو والد نہیں تھا بچپن میں، وہی سمجھ سکتا ہے کہ یتیمی کیا ہو سکتی ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ یتیم کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ یتیم ہمیشہ غریب ہو، مالدار بھی یتیم ہو سکتا ہے، لیکن اس کا بھی حق دینا ہے۔ اس کا حق مال سے نہیں دیا جائے گا، لیکن اس کا حق اس کے مال کو سنبھال کر، اس کا حق اس کے مال کا صحیح استعمال کر کے، اس کا حق اس کو صحیح راستے پر چلا کے، اس کا حق اپنی جان پہچان سے اس کا کام کروا کے کیا جا سکتا ہے، یاد رکھیے۔ تو یتیم کو مدد سے ہمیشہ مراد مالی مدد مت سوچیے آپ، کہ تو مالدار بھی انسان ہوتا ہے، وہ انتقال کر جائے اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یتیمی بہت زیادہ کمزوری ہے، یتیم سماج کا سب سے کمزور فرد ہوتا ہے۔ لہذا اسلام نے اتنا زور دیا اور کہا کہ جو یتیم کو حق نہیں دیتا، دھکے مارتا ہے، وہ آخرت کے دن کو جھٹلانے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کا معمول تھا، ویسے تو بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرتے، یتیموں کو اپنے کاندھے پر بٹھاتے، یتیموں سے محبت کا اظہار کرتے۔ حدیث میں آپ نے یہاں تک بیان کیا کہ جو یتیم کا دنیا میں حق ادا کرے، اس سے حسن سلوک کرے، اس کی کفالت کرے، وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں، وہ اور میں جنت میں ایسے۔ بہت قریب، راوی کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی اٹھائی، ایسے بہت قریب، بہت قریب۔ تو یتیم یاد رکھیے، اس کا حق دینا یہ بہت بڑی چیز ہے، یاد رکھیے، اور اس کا حق مارنا یہ گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ، یاد رکھیے، معمولی مت سمجھ، اس لیے کہ وہ سب سے کمزور فرد ہے سماج کا۔ آج ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے، یتیم اگر کوئی ہو جائے، دور جہالت میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی انسان مر جاتا تو اس کے بھائی گھر کے دیگر مرد کیا کرتے معلوم آپ کو؟ اس یتیم کے جائیداد کو ہڑپ کر جاتے، مطلب اپنے بھائی کی جائیداد کو ہڑپ کر جاتے، اور جائیداد نہ جائے بول کر کیا کرتے کبھی کبھار کہ اس عورت کا نکاح، چونکہ اب ظاہر سی بات ہے جب شوہر کا انتقال ہو، یہ عورت نکل کے اپنے گھر چلی جائیں گی، وراثت تقسیم ہوگی، تو اس عورت کا نکاح اس آدمی کے دوسرے بیٹوں سے کر دیتے تھے، سوتیلے بیٹوں، جس کو عام زبان میں سمجھ رہا تھا کہ وراثت نہ جائے۔ اور اس کی اگر لڑکیاں ہوتی تو ان کو کہتے ہیں کہ جب بڑی ہو جائیں گی نا بچیاں تو ہمارے بیٹوں سے ان کی شادی کر دیں گے۔ مقصد شادی نہیں ہوتا، مقصد جائیداد کو اٹکا کے رکھنا ہوتا، اور لمبی عمروں تک ان کی شادی نہیں کرتے، وہ تھک ہار کے جو ہے پھر پریشان ہو جاتے، پھر کہیں بھی ان کا جو ہے نکاح کر دیا جاتا۔ لیکن وراثت چونکہ تقسیم نہ ہو، اس طرح کا ظلم کر کچھ یہ بھی کرتے کہ جب کوئی انسان مر جاتا اس کے بچوں کو جو غلام بنا کے بیچ دیتے اور اس کی بیوی کو غلام بنا کے یا لونڈی کی حیثیت سے رکھ لیتے۔ یہ ظلم جو سماج میں کیا جاتا تھا، تو قرآن نے کہا کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کو جھٹلاتا ہے؟ چونکہ اس زمانے میں بھی مشرکین مکہ آخرت پر ایمان کا کچھ نہ کچھ ان کا دعویٰ تھا، بدلے کا کچھ نہ کچھ تصور تھا، یقیناً اس طرح سے نہیں جیسا اسلام میں تھا، لیکن کچھ نہ کچھ تصور تھا۔ اس لیے بہت سارے لوگ نیکیاں بھی کرتے تھے ان کے اندر، ایسا نہیں تھا سارے ہی گناہ گار تھے، گناہ عام تھے لیکن نیکی کرنے والے لوگ بھی موجود، جیسے کہ اس زمان لڑکیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، کچھ لوگ نہیں کرتے تھے یہ کام، بلکہ کچھ لوگ پالتے تھے لڑکیوں، کہتے تم مت دفناؤ میں پال لیتا ہوں۔ تو بہرحال یہاں کا آخرت کو جھٹلانے والا ہے وہ شخص جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، اس کے حق سے دور کرتا ہے، اس کا حق مارتا ہے، اس کی جائیداد و زمین لے لیتا ہے، یا اس کی جائیداد زمین کو سنبھالتا ہے، اور جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو کہتا ہے اتنا میں نے سنبھالا کر آپ کیا چھوڑ دوں گا کیا، تم اتنے سمجھ رہے ہیں؟ مطلب یہ غلط طریقے سے اس کا حق لیتا ہے۔ جبکہ یتیم کا اگر مال ہو، اس کو آپ سنبھالتے ہو، چلاتے ہو، مینٹین کرتے ہو، یہ یتیم کے والد کا بزنس تھا، اس کو آپ چلاتے ہو، تو اس میں سے آپ اجرت و تنخواہ بالکل لے سکتے ہو، جو واجبی اور جو جائز ہے، لیکن وہ سنبھالنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کا مال پہ بھی دعوے دار بن جائے۔ جیسے اکثر دیکھا جاتا ہے بچے کا والد کا انتقال ہو گیا، بھائی کا، چچاؤں نے بزنس سنبھالا، جب بھتیجا بڑا ہو جاتا ہے تو بولتے ہیں ہاں اب آ گئے تم چلانے، اتنے چھوٹے تھے تمہارا باپ مر گیا، اب کیا ہم چھوڑنے والے کیا، چلو نکلو۔ نہیں، آپ نے جو سنبھالا اس کا بدلہ اللہ آپ کو آخرت میں دیں گا، آپ اس کی اجرت لے سکتے تھے، لیکن یتیم کی تجارت یا اس کے والد کا حق آپ نہیں لے سکتے جو اس نے چھوڑ کر گیا، وہ ان بچوں کا ہی ہوگا، جب وہ بالغ ہو جائے اس کو دینا پڑے گا۔ یتیم کا مال کھانا جہنم کی آنکھ پیٹ میں بھرنا ہے، یتیم کے مال پہ بری نظر ڈالنا یہ اپنی آخرت خراب کرنا ہے، یتیم کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ اپنی آخرت خراب کرنا ہے، یاد رکھیے۔ لیکن ہمارے پاس یتیم لڑکی اور لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اللہ رحم کرے، سگے چچا موجود ہے ہاں، اور اس کے بعد بھی یہ حال ہے کہ ان بھتیجوں کو آرفنیج یتیم خانوں میں ڈال دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ تو مقصد یہ نہیں کہ پال نہیں سکتے، مقصد یہ کہ جائیداد سے ابھی سے محروم کریں گے تو یہ بھول جائیں گے بڑے ہونے تک، مسئلہ یہ ہے۔ تو یتیم کا بالکل حق مت ماریے، جو اس کا حق ہے یاد رکھ لی دے دیجیے، ورنہ یتیم کا حق مارنے والا جہنم میں جائیں گا، یاد رکھیے۔
تو کہا آخرت کو جھٹلانے والے کی پہلی صفت یتیم کو اس کے حق سے دور کرتا. آگے فرمایا مطلب اس پہ ظلم کرتا ہے، اس پہ ستم کرتا ہے، اس کا حق مارتا ہے، اس سے احسان نہیں کرتا. پھر فرمایا ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو غریبوں کو کھانا کھلانے میں ترغیب نہیں دیتا. مسکینوں کو غریبوں کو کھانا کھلانے میں ترغیب نہیں دیتا. دیکھیے یتیم کی بات آئی، فوراً بھوکے کی بات آئی. کھانا کھلانے میں ترغیب نہیں دیتا. آپ کو معلوم ہے یتیم سماج کا سب سے کمزور فرد ہوتا ہے، اور بھوک کے بعد موت ہوتی ہے. یاد رکھیے کچھ نہیں ہے اس کے، بھوک کے بعد موت ہے. سمجھے آپ؟ بھوک کے بعد موت ہے. اس لیے دونوں کا حق بار بار قرآن میں. کھانا کھلانے کا تذکرہ تو قرآن میں اتنی بار آئے گا، مکی صورتوں میں اتنی بار آئے گا جس کو انتہا. کھانا کھلا، کھانا کھلا. تو کہا کھانا کھلانے میں ترغیب نہیں دیتا، مطلب بڑھاوا نہیں دیتا، لوگوں کو نہیں ابھارتا، مطلب خود بھی نہیں ابھرتا نہ دوسروں کو ابھارتا اس کے طرف. کھانا کھلانے کی ترغیب دلائیے، خاص طور سے مسکین، غریبوں کو، محتاجوں کو، جو مانگتے ہیں، مسائلوں کو جو مانگتے ہیں آپ سے کھانا کھلانے کی بڑی ترغیب یاد رکھیے قرآن اور سنت نے دی. یاد رکھیے اتنی کی جس کو انتہا نہیں. تو یہاں کہا جا رہا ہے آخرت کو جھٹلانے والے کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ کھانا کھلانے میں ترغیب نہیں دیتا، بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ نہیں لیتا. مطلب کبھی کبھار تو شاید کر دیتا ہوں گا، لیکن بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیتا. دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا، مطلب خود نہیں کر سکتا تو کیا ہوا، دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا. کھانا کھلانے کی ترغیب دینا چاہیے. یہ بڑا اہم معاملہ یاد رکھیے. ہمارے پاس جیسے بڑی کوتاہی ہوتی ہے، حدیث کے اندر آتا ہے جو ہے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ ہوا یوں کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت آئی اور آپ کے پاس 3 کھجور، اور ماں عائشہ نے عورت کو 3 کھجور دے دی. بچیاں بھوکی تھی تو اس نے ایک کھجور دونوں بچیوں کو دونوں نے کھا لیا. اس کے بعد اس عورت نے کھجور کھانے کی جو ارادہ کیا تو دونوں بچیاں اس کو دیکھنے لگی، اس نے وہ کھجور بھی توڑ کر دونوں کو دے دیا. تو ماں عائشہ نے تعجب کے ساتھ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شام میں آئے تو بتایا کہ ایسا ہوا. تو کہا یہ بچیاں جہنم سے اس عورت کے لیے نجات ہے. نجات مطلب غربت کا یہ عالم کہ کھانے کی کچھ نہیں ہے لیکن دوسروں کو، بچوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر 3 کھجور بھی ہے تو دے دیا جا رہا ہے. یہ معاملہ تھا صحابہ کا. اس لیے کہ مسکین کو کھانا کھلانے میں ترغیب نہ دینا، بڑھ چڑھ کا حصہ نہ لینا، یہ آخرت پہ انکار کرنے والے کی علامت ہے. آج بھی دیکھیے ہمارے اطراف میں کتنی بستیاں ہیں جہاں لوگ بھوکے ہیں. آج بھی دیکھیے آپ کے خاندان میں کتنے افراد ہیں جو بھوکے ہیں. آج بھی دیکھیے ہمارے ممالک میں کتنے ملک ہیں جو بھوکے ہیں. آج بھی دیکھیے آپ ایسے دنیا میں کتنے انسان ہیں جو بھوکے ہیں، جو مسلمان نہ بھی ہو تو بھوکے ہو. کھانا کھلانا، یتیم کا حق دینا، یتیم چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، بھوکا چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، بلا تفریق. یہاں تفریق نہیں، بلا تفریق کھانا کھلائیے. بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، بڑی اسلام نے ترغیب دی ہے. آج لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. یاد رکھیے دنیا میں ایسے کئی علاقے جہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. دنیا کے ایسے کئی علاقے ہیں جہاں لوگ اپنی بھوک اور پیاس کو بجھانے کے لیے اپنے بچوں کو کھانے کے عوض بیچ دیتے ہیں. پتہ ہے آپ کو؟ ایسے دنیا کے کئی علاقے ہیں جہاں لوگ اپنے لڑکوں کو صرف اس لیے بیچتے ہیں کہ 1 سال کا ان کو اناج یا گیہوں یا چاول کوئی دے دیتا ہے تو اپنے بیٹے کو دے دیتے ہیں. غربت کی حالت ہے، بھوک مری کی حالت ہے. وہ سوچتے ہیں کہ سارے مر جائے اس سے اچھا ایک کو دے دو، سارے مر جائے اس سے تو خیر ایک کو دے دو، وہ بھی جہاں جائیں گا کھا کر زندہ رہیں گا اور ہم بھی زندہ رہیں گے اس کی وجہ سے. معلوم آپ اپنی بیٹیوں کو فروخت کر دیتے کھانے کے لیے. یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جو آج سے پہلے تھا، اور آج بھی یہ چیز ہو رہی ہے دنیا کے اندر صرف بھوک کی وجہ سے. حالات یہ ہے کہ کچھ ممالک یہ ہے کہ کھانوں کو سمندر میں پھینکا جا رہا ہے زیادتی ہونے کی وجہ سے. کچھ شہر اور بستیاں ایسے کہ کھانوں کو گھر کے باہر پھینک دیا جا رہا ہے، چیل کووں کے لیے اور جانوروں کے لیے، وہ بھی نہیں کھاتے کبھی کبھار، اتنا کھانا ہوتا ہے. اور ایسے بھی حالات ہے کچھ بستیوں کے جہاں اگر کھانے کو کوئی ایک چیز ہو تو ساری بستی اس پہ زندگی گزار دی. ایسے بھی حالات ہے دنیا میں جہاں نہ افطار کے لیے کچھ ہے نہ سحر کے لیے کچھ ہے. اگر روزہ رکھ رہے تو نہ کب روزہ شروع ہو رہا پتہ ہے نہ کب ختم ہو رہا پتہ ہے. تو یہ غریبی کی حالت ہے. تو اللہ نے اگر آپ کو اور مجھے کھانے کی نعمت سے نوازا ہے، بڑی عظیم نعمت سے نوازا ہے، اس نعمت کا شکران ایسا ادا کریں گے، اس کا شکر ہم ایسے ادا کریں گے کہ ہم خود اس نعمت کو ضائع نہیں کریں گے. یاد رکھیے، اور ساتھ میں اس نعمت کو ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے جن کے پاس اس نعمت کی قلت یا کمی ہے. یاد رکھیے، اس لیے کہ بھوک کیا ہوتی ہے وہ وہی جان سکتا ہے جو بھوکا رہا. ہم لوگ بولتے ہیں ہاں ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں تو ہم کو بھوک کا احساس ہوتا ہے. کچھ احساس نہیں ہوتا. یاد رکھیں، کچھ احساس نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ حالت یہ ہے کہ شہر میں اٹھ کے آپ 2-2 3-3 وقت کا کھانا ایک ساتھ کھا لیتے ہیں تو کس چیز کا احساس نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے. اور دوسرے دن روزہ ہے بول کے مغرب سے جو کھانا شروع ہوتا ہے تو سونے تک کھاتے ہیں، احساس نہیں ہوتا. جس کو اس چیز کی پوری امید ہو گھر کے اندر فریج کے اندر کھانا ہوگا، باورچی خانے میں کھانا ہے، وہ بھوک کا احساس محسوس نہیں کر سکتا. کیوں؟ تو اس کو پتا ہے گھر جائے کچھ نہ کچھ ملے گا. لیکن اس شخص سے پوچھیے نا جس کے پاس کھانے کو گھر میں کچھ ہے،
نہ اس کے سامنے کچھ، اسے پتہ چلتا ہے بھوک کیا چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی حال تھا، جنگ خندق ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایک پتھر پیٹ پہ باندھا ہے۔ پتھر، اس کا معنی یہ ہے کہ پیٹ چونکہ آتے جب خالی ہوتی ہے تو وہ آواز کرتی ہے، تکلیف کرتی ہے، بے چینی پیدا کرتی ہے، تو اس کے لیے اگر انسان پیٹ کو دبائے تو تھوڑا سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو صحابہ پتھر لگاتے تھے اور پتھروں کو باندھ دیتے تھے ٹائٹ، تو اس سے تھوڑا سا پیٹ کو سکون ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ، بھوک اگر زیادہ اور آدمی پیٹ دبائے تو تھوڑا کنٹرول رہتا ہے، بھوک پہ تھوڑی سی اس پہ کنٹرول آ جاتا ہے، ایک تھوڑا صبر آ جاتا ہے۔ تو صحابہ ہے کچھ، ایک پتھر باندھے آئے اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے یہ ہے کہ ایک پتھر باندھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ بتا رہے اور کہہ رہے میں نے تو دو باندھے ہوئے، دونوں طرف باندھے، تو بھوکا میں بھی ہوں۔ اس قسم کی بھوک کی پتھر باندھے ہوئے آج بھی اب دنیا کے افریقہ کے علاقوں میں جائیے بالخصوص، وہاں آپ دیکھیے لوگ بھوک مری سے مر رہے ہیں، علاقے کی علاقے، بستیاں کی بستیاں، شہر کے شہر، ملک کے ملک صرف بھوک مری سے، مطلب کھانا نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہو رہے ہیں، زندگیاں جا رہی ہے ادھر کی، معلوم؟ کینیبلزم، مطلب انسان کو کھا رہے ہیں، ایسی کیفیتیں بھی دیکھی گئی معلوم آپ کو وہاں، اس لیے کہ ان کے پاس جینے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اور اس کے علاوہ کھانے کو کچھ موجود نہیں ہے، تو گھر کا ایک فرد مرا تھا دوسرے کھا لیتے ہیں، یہ حالت بھی۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں الحمدللہ ایسی بھوک مری تو ہم نے نہیں دیکھی، ایسی بھوک مری نہیں دیکھی، لیکن پھر بھی بھوکے لوگ موجود ہیں۔ کوشش ہم کریں کھانے کے نظم ہم قائم، کوشش ہم کریں ہمارے گھر کوئی آئے تو کھلائیں، کوشش ہم کریں ہمارے محلوں سے کوئی گزرے تو کھلائیں، کوشش ہم کریں ہمارے آس پڑوس کے لوگوں کا خیال رکھیں کہ ان کے کھانے کی کمی تو نہیں ہے، اگر ہے فوراً پہنچانے کی کوشش ہم کریں کہ ماشاءاللہ ہمارے شہر میں سب کچھ ہے، پڑوسی کوئی شہر، دیہات، گاؤں یا بستی جہاں لوگ بھوکے ہیں ان کو ہم پہنچائیں، اس لیے کہ کھانے کی کمی کی وجہ سے لوگ نہ صرف موت کے جو منہ میں جا رہے ہیں، کھانے کی کمی کی وجہ سے لوگ ایمان سے دور جا رہے ہیں، کھانے کی کمی کی وجہ سے لوگ برائی اور شر اور فتنے میں جا رہے ہیں، کھانے کی کمی کی وجہ سے لوگ ڈاکہ زنی اور چوریاں کر رہے ہیں، کھانے کی کمی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں کھانوں کا نظم کرنا چاہیے، ہمیں تو وہ امت، وہ قوم بننا چاہیے کہ ہمارے علاقوں کو دیکھ کر لوگوں کو مسرت ہو کہ اب کھانا ملنے والا ہے، ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس کی بات ہے ہمیں یہ لگتا ہے کھلائیں گے تو کم ہو جائیں گا، دیں گے تو کم ہو جائیں گا نا، تو لہٰذا ہم نہیں دیتے ہیں۔ یاد رکھیے دینے سے کبھی کم نہ ہوا تھا نہ کسی کا ہوا ہے، اور جس کے راہ میں دیا جا رہا ہے یاد رکھیے کم از کم اس ذات کو تو آپ دیکھیے۔ ہم کسی بھی خرچ کرتے ہیں تو اس کی حیثیت کو دیکھتے ہیں سماج میں کیا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں وہ ملے گا، تو ہم جس کے لیے خرچ کر رہے ہیں، جس کے لیے کھلا رہے ہیں، اللہ رب العزت یاد رکھیے کتنا بدلہ دیں گا۔ بہت تعجب کی بات ہے، یاد رکھیے کہ ہم لوگ کھلانے کا نظم نہیں کرتے، حالانکہ یہ سسٹم ہمارا ہے، اسلام نے بار بار اس کو حکم دیا، قرآن بھرا پڑا یہ احکام سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھری پڑی ہے اس کے فضائل، اس کے ثواب، اس کے فائدے سے، لیکن افسوس کی بات ہے ہم نے چھوڑ دیا اور غیروں نے سسٹم کو لے لیا اور وہ بہت خوبی سے سسٹم کو چلا رہے ہیں۔ ٹرینوں سے آپ سفر کریں، ہے نا، بہت سارے اسٹیشنز آتے ہیں جہاں ایک مخصوص قوم کھانے کا نظم کرتی ہے لوگوں کے لیے، جس میں ان کے قوم کے لوگ بھی کھاتے ہیں اور غیروں کو بھی وہ جو اس میں بانٹ دیتے ہے۔ نہیں دیکھا نا وہ نظم، یہ نظم اللہ کی کتاب کا دیا، یہ نظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نظم، کھلاؤ۔ اب دینے اور بانٹنے کا طریقہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جو سب سے احسن اچھا طریقہ، پھر چاہے وہ کٹوری میں ڈال کے دو، اس کے ڈبے میں ڈال کے دو، بلا کے دو، جا کر دو، پکار کر دو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور کھانا بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، کھلائیے بھوکوں کو کھلائیے، چونکہ یہ تو اہم چیز۔ تو کہا اللہ رب العزت وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانے میں ترغیب نہیں دے۔ آج ہمارا کیا حال ہے، دیکھیے آج ہمارا کیا حال ہے، ہماری دعوتوں کا کیا حال ہے۔ ایک آدمی جو کھانے سے بے نیاز ہے، یہ نہیں چلتا، وہ نہیں چلتا، یہ زیادہ ہو گیا تو پرابلم، وہ کم ہو گیا تو پرابلم، یہ ہو گیا، اس کو 100 پرابلمس، وہ آپ کی دعوت کا مستحق نہیں ہے، وہ آپ کے پاس کھانا نہیں چاہتا اور ہم سب اس کو کھلانا چاہتے ہیں، ہے نا۔ ہماری دعوت میں ایک آدمی آئے، سیٹھ صاحب آ گئے، بہت نامچین آدمی آ گیا، نہ اس کو آپ کا بڑے کا گوشت چلتا، نہ آپ کو فلاں چلتا، نہ اس کو یہ چلتا، نہ اس کو تیز چلتا، نہ اس کو پھیکا، مطلب کئی اس کے مسائل اپنے کھانے کے، ہاں، لیکن ساری دنیا مل کے، پوری دعوت مل کے اس کو کچھ کھلانا چاہتی، 10 کٹورے اس کے سامنے ہیں، اس کو ایک کی بھی حاجت نہیں، 10 لوگ اس کو کھلا رہے ہیں، اس کو ایک کی بھی حاجت نہیں۔ وہ آیا آپ کی دعوت میں 2 نوالے چکنے، اس لیے کہ اس کو کئی دعوتیں ہیں، لیکن ہم اس کو کھلانا چاہتے ہیں۔ اور جو کھانے کے لیے آیا ہے، حقیقت میں جو بھوکا ہے، جو کھانے کے لیے آیا ہے، جو کھانے کا انتظار کر رہا تھا کہ کہیں سے دعوت آ جائے تو اس کو اس دن کھانے کو پیٹ بھر ملے گا، وہ آدمی کو پوچھنے کو بھی تیار نہیں، تھوڑا دیر سے بٹھاؤ یار، پورے اتنے اسٹینڈرڈ لوگ بیٹھے ہوئے یہ آ جائیں گے۔ مطلب جو کھانا چاہتا ہے اس کو ہم دور رکھتے ہیں، جو کھانا نہیں چاہتا اس کو ہم کھلانا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری دعوتوں کا حال ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ولیموں کو بدتر کہا جس ولیمے میں جو کھانا نہیں چاہتے
عمرہ مالدار لوگ ان کو کھلایا جاتا ہے، اور جو کھانا چاہتے ہیں جس کے لیے آئے ان کو بلایا ہی نہیں جاتا ہے، غریبوں کو بلایا نہیں جاتا اور مالداروں کو کھلایا جاتا ہے۔ آج ہماری دعوت ایسی ہوگی، ہمارے ولیمے ہو ایسی ہو گئے، اسی طرح ہماری کوئی عام دعوت تو ایسی ہو گئی، ہماری افطار کی دعوتیں بھی ایسی ہے، جو نہیں کھانا چاہتا اس کو کھلا رہے ہیں، اس کو شوگر، اس کو بی پی، اس کو ہزار بیماریاں، اس کو کچھ بھی نہیں چلتا، آپ سب اس کو کھلانا چاہ رہے ہیں، اور جو کھانے کا انتظار کر رہا ہے اس کو بولے رکو یار ابھی تھوڑا بعد میں کھلائیں گے، سب کا بچنے کے بعد تم کو دے دیں گے۔ کتنا عجیب سسٹم بنا دیا نا ہم نے۔ کھانے کے نظم قائم کیجیے، چھوٹے بڑے نظم قائم کیجیے، یاد رکھیے نظم بڑے اہم ہے، یاد رکھیے۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا، اللہ ان پر رحم کرے، ان کو جو اس کا بدلہ دے، انہوں نے ایک سسٹم جاری کیا۔ وہ کہتے کھانا بنانا کھلانا، ابھی تو حالت یہ ہے کہ گھر میں ہماری عورتیں ہمارا ہی کھانا نہیں بنا سکتی جلدی، وہی ان کو بوجھ نظر آتا ہے کبھی کبھار، تو انہوں نے ایک سسٹم ایجاد کیا۔ سسٹم یہ کیا کہ وہ ترکاری اور سبزی بیچتے ہیں، ترکاری اور سبزی بیچتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کم از کم کچا تو دوں، وہ لے جا کے کھائے پکائے، اور خاص بات یہ ہے اس کو سبسیڈائز ریٹ میں بیچتے ہیں۔ مطلب سمجھ لیجئے اگر وہ سبزی لاتے ہیں، 1 روپے کی سبزی لاتے ہیں، جو مارکیٹ کا ریٹ 1 روپیہ ہی ہے، تو وہ سبزی کو جو ہے 30 پیسے 40 پیسے یا 50 پیسے کلو سے بیچ دیتے ہیں۔ تو لائن لگی ہوئی ہوتی لوگوں کی جب سبزی لے کر آتے ہیں، سمجھے آپ بات کو؟ مطلب وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کو خرچ کرنا ہے لیکن وہ دے نہیں سکتے، بنا نہیں سکتے، تو نظم یہ نکالا کہ چیزیں جو کھانا بنانے کو لگتی ہے آدھے داموں میں دیتے ہیں۔ آٹا 22 روپے کلو تو 11 روپے کلو سے دیں گے، سمجھے آپ بات کو؟ جس سے وہ اس نظم کو بھی چلا پاتے ہیں مکمل طور سے، اور کئی ہزاروں لوگ اس نظم سے آ کر ہر روز ان سے فائدہ ہوتا ہے۔ ایک یہ بھی ہے، کچھ ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے جو کھانے کا ذاتی نظم کرتے ہیں، اپنے ذاتی نظم سے مراد خود کھانا بناتے ہیں، اور مختلف لوگ جو غریب غربا آتے ہیں ان کو اپنے طرف سے کھلاتے ہیں اعلان کر کے۔ کچھ لوگوں کو میں نے گلف میں دیکھا جو لوگ اپنے بچے ہوئے کھانے یا وہ کھانا جو بچا ہوا نہیں بھی ہے لیکن وہ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، کھلانا چاہتے ہیں، انہوں نے فریج لگا رکھا ہے کہ اس میں جو ہے مسکین غریبوں کے لیے، بھوکوں کے لیے کھانا ہے، جس کو بھی آنا ہے آئے اور کھا کر چلے جائیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے اور مجھے کیا لگتا ہے ہزاروں لوگ دوڑ دوڑ کے آئیں گے اور کھانا مانگیں گے، اتنا کہ میرا گھر بھی بیچ کے لے جائیں گے؟ نہیں ہوتا ایسا، نہیں ہوتا، یہ بہت ہی مستحق انسان آتا ہے۔ بلکہ میں نے تو ایک ہوٹل والے کو ایسا بھی دیکھا گلف کے اندر کہ اس نے ایک اعلان لکھ رکھا ہے، اردو کے اندر اعلان رکھا ہے۔ اعلان یہ ہے کہ جو بھوکا ہے میرے پاس آ کر کہے اور فری کھانا کھا کر جائے ہوٹل میں، تو کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے، بھوکے کو آگے صرف سے کاننے بولنا پڑتا ہے، بھوکا ہے کھانے کا نظر، فری کھانا کھا کر چلے جائے۔ لیکن پھر بھی ہوٹل چل رہی ہے، دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو رہا کہ پورا لٹ گئے سبھی چاہ کے فری کھا کے جا رہے ہیں، نہیں ہو رہا۔ اس لیے کہ ہر آدمی کیوں کھائے گا؟ جس کے پاس ہے وہ نہیں کھاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کوئی بچے مذاق میں، مستی میں، شرارت کے لیے کوئی کھا لے، لیکن عام طور سے کوئی بھی انسان اگر لکھ دے آپ کی غریبوں کے لیے کھانا مفت ہے، وہ اپنے آپ کو غریب بول کر کھانا نہیں کھائیں گا۔ ہاں مستحق ہے، ہو سکتا واقع میں کھائے، الگ بات۔ تو اس نے کہہ دیا، لکھ دیا، اگر کوئی بھوکا ہو تو صرف مجھے آ کر کہے کھانا مفت ملے گا، اور مفت کھا کے جانا۔ کوئی بھی سبسیڈائز کھانا نہیں، ہلکا کھانا نہیں، بچاوا کھانا نہیں، وہی جو لوگ کھا رہے ہیں وہ دیتے، سمجھ رہا؟ تو کھانے کا نظم اپنے گھر کے حد تک، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں حکم میں دیا، کہا جب تم کھانا بناؤ تو سالن میں پانی زیادہ ملا دو، مطلب کوانٹٹی آف جو گریوی ہے بڑھا دو، تاکہ اپنے پڑوسوں کو بھیجو، پڑوسیوں کو بھیجو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے، اور اس زمانے کا مدنی حال تو یہ تھا، اکثر لوگ غریب تھے، کھانا نہیں بنتا تھا، کھجور مل گئی تو کھا لیا، دودھ مل گئی تو کبھی پی لیا، ورنہ پانی پہ زندگی گزر، سمجھ رہے بات؟ دن اور رات، اور کئی دن ایسے گزرتے، کچھ مل گیا تو ٹھیک، بلکہ کچھ وقت تو یہ حالت تھے کھانے کو نہ ہوتا تو پتے ہوتے نا جھاڑ کے، پتوں کو جلا کر اس میں پانی ڈال کے وہ کھاتے تھے، چمڑے کو جلا کر اس میں پانی ڈال کے کھاتے تھے، مطلب وہ راکھ کو ملا دیتے تو گاڑھا بن جاتا پیسٹ، وہ کھاتے تھے، یہ حالت تھی، تو وہ دیتے تھے۔ قرآن نے کہا وہ انسان آخرت کو اور قیامت کو جھٹلانے والا ہے، بدلے کے دن کو جھٹلانے والا، جو کھلانے میں ترغیب نہیں دیتا۔ اور اللہ رحم کرے ہم پر، کوئی ہم میں ترغیب نہیں دیتا کھانے کو۔ بتائیے آپ، اتنا بڑا شہر ہے ہمارا اورنگ آباد، کھانے کھلانے کی ترغیب میں کوئی ہم نے کام کیا آج تک؟ سوائے اس کے کہ یہ چند سالوں کی کچھ کوششیں نظر آ رہی، آج آپ کو 2-3 کوششیں جو بھی اورنگ آباد میں ہو رہی کھانے کی، اس سے پہلے کیا نظم کیا ہم نے اتنے بڑے شہر کے لاکھوں کی مسلم آبادی؟ کوئی نظم نظر آیا آپ کو کھانے پینے کا؟ کبھی نہیں۔ بلکہ ہمیں تو یہ نظم نظر آیا کہ جو ہمارے پیشنٹ پتہ نہیں کہاں دور دراز سے، گاؤں اور بستی اور دیہاتوں سے آتے ہیں، ان کو مختلف قسم کی وہ تنظیمیں جن کو ہم بولتے ہیں یہ تنظیمیں غلط ہے، یہ ہمارے خلاف ہے، یہ ہماری جان لینے پہ تلی ہے، ان کے سیاسی عزائم ہمارے خلاف ہے، وہ ان کو کھانا کھلا رہے، تو وہ کیوں نہیں پھر ان کے عزائم کو مانیں گی جب ان کو کھانا کھلاتے ہیں؟ بھوک کے وقت کوئی انسان کسی کو کھانا کھلا دے، انسان اس کا احسان کبھی نہیں بھولتا، سمجھ رہے آپ بات؟ کھانا کھلا، کھانے کے نظم قائم، کھانے کے لیے سہولتیں فراہم، کھانے میں یہ بھی شامل ہے کہ اناج وغیرہ لوگوں کو پیس کر دے دے تاکہ وہ خود کھانا بنا لے اپنا، یہ بھی شامل ہو سکتا ہے کہ اناج کا آپ نظم کر دے، بھائی کتنا مہینے والی اناج ہے آپ کو میں پہنچا دوں گا، بس آپ کھائیں، لیکن بنا کر کھلائے، اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت، تو یاد رکھیے نظم قائم کیجیے۔ اب کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں میاں کوئی بھی آ کے کھا لے گا، کھانے دیجیے۔ 100 میں سے کتنے فیصد لوگ ہوں گے جو مستحق نہیں ہوں گے آ کر کھائیں گے؟ بتائیے،
100 میں سے کتنے فیصد لوگ ہوں گے جو مستحق نہیں ہوں گے آ کر کھائیں گے؟ 5%، 10%، اس سے زیادہ کیا، لیکن 90% مستحقین آ کر کھائیں۔ یا ہو سکتا ہے 10% میں بھی ایسے ہو جو مستحق تو نہ ہو لیکن جب پیسہ نہ ہو جیب میں، مستحق تو نہ ہو جیب میں پیسہ بھی ہو لیکن کھانے کو جب کچھ نہ ہو تو آپ کے پاس آ جائے، اس میں بھی کیا غلط ہے؟ وہ بھی تو مستحق ہے بھی کھانے کا۔ رات میں سفر کر رہا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، ہوٹلیں بند ہے، آپ کا نظم ہے، آپ کھلا دیں، تو نظم قائم کیجیے، سسٹمز بنائیے۔ لوگ اس طرف دھیان نہیں دیتے ہیں، اس طرف سوچ نہیں لگا رہے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ اس طرف ہم دھیان لگائیں، اپنی سوچ لگائیں کہ ایسے نظم، ایسے سسٹمز ہم قائم کریں جہاں لوگوں کے کھانے کا نظم ہو، یاد رکھیے، لوگوں کے کھانے کا نظم ہو، یاد رکھیے، بالخصوص مسکینوں کے لیے کچھ نہ کچھ نظم ہمارے پاس ضرور بھی ضرور، یاد رکھیے، ہونا چاہیے۔ تو کہا اللہ رب العزت نے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ یہ مسکین کو کھانا کھلانے میں ترغیب نہیں دیتے۔ کون؟ جو آخرت کے دن کو جھٹلاتے، تو ہمیں ترغیب دینا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا اور کہا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، کہ ویل ہو، خرابی ہو، افسوس ہو ان لوگوں پر جو نماز قائم کرتا ہے نا۔ اللہ رب العزت کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ویل ہو، خرابی ہو، ٹھیک ہے، افسوس ہے، یا جہنم میں ایک خاص حصہ ہے جس کا نام ویل ہے، وہ ان کے لیے جو نمازی ہیں۔ لیکن کون سے نمازی؟ یہ سارے نمازیوں کے لیے نہیں، یہ نمازیوں کی ایک مخصوص قسم ہے جس کے لیے ویل اور جہنم کا حصہ، یاد رکھیں۔ اس لیے کہ آیت تو اپنے آپ میں مکمل ہے، لیکن اگلی آیت بتاتی ہے کہ کن نمازیوں پر لعنت۔ فویل للمصلین، ویل ہے، خرابی ہے، ہلاکت ہے، افسوس ہے، بربادی ہے، جہنم کا ایک حصہ ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے نمازی ہے۔ آگے فرمایا اور کہا کون سے نمازیوں کے تعلق سے یہ بات ہو رہی ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں، جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں۔ مطلب اس میں ایک تو مفسرین لکھتے ہیں یہاں مراد منافق ہے، یہ فویل للمصلین، لعنت ہو نمازیوں پر، یہ منافق ہے جو دل میں کفر رکھتے ہیں، ظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر نماز پڑھے تو یہ نماز لعنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو نفاق رکھتے ہیں دل میں، جو نماز بھی پڑھے تو لعنت ہے وہ نماز میں، ایک یہ ہے۔ لیکن مفسرین اور بھی اس کے معنی لیے ہے فویل للمصلین، لعنت و خرابی و نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، سہو کرتے ہیں، جن کے تعلق سے یہ نمازوں سے غافل ہے، یہ بھی ترجمہ ہے، جو اپنی نمازوں کو بھلا چکے، اس سے غفلت برت چکے، اس سے غافل ہے، اس کو بھول چکے ہیں، جس میں ایک یہ کہ نماز سے غفلت، مطلب کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں، نماز سے غفلت، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ رحم کرے، ہم میں سے اکثر کا حال یہی ہے، مصیبت آ گئی نمازیں چالو، ایگزام آ گئے نمازیں چالو، بیماری آ گئی نمازیں چالو، بزنس ڈوب رہا نمازیں چالو۔ جب نماز کو مسجد میں آ تو مسجد والے پوچھ رہے کیا بات ہے، تو مصیبت، پریشانی، بیماری، ایگزام، ہاں یہ 4 میں سے 1-2 چیزیں، ہاں پھر آتے رہیے آپ، کیونکہ معلوم ہے ریگولر نہیں آتے ہیں، تو آ گئے تو ان کو لگ رہا ہے واقعی میں کچھ ٹینشن ہے۔ کوئی آدمی نماز کو مسلسل آ رہا ہے، مکمل آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، تو مسجد کے مصلین جو ریگولر نماز پڑھنے والے لوگ ہیں وہ بھی تعجب کرتے اور آ کے پوچھتے سب ٹھیک تو ہے نا، گھر میں امی کی طبیعت کیسی ہے، ابا کی طبیعت کیسی ہے، چونکہ اس کے علاوہ نماز ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے۔ تو نمازوں سے غافل، مطلب کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں، ضرورت پڑھنے پڑھتے ہیں، ضرورت ختم ہو جائے نہیں پڑھتے ہیں، جب دل بولا پڑھتے ہیں، جب دل نہیں بولا پڑھتے ہیں، جب سہولت لگے پڑھتے ہیں، جب سہولت لگے نہیں پڑھتے ہیں۔ فجر میں نہیں جمتا، سہولت نہیں جمتی، عشاء میں نہیں جمتا، سہولت نہیں جمتی، عصر اپنے کو نیند میں چل جاتی، مغرب ذرا آسان چل جاتی، اذان ہوتی ہے، نماز تو پن چل جاتے اس کے، تو سہولت ہے تو پڑھتے ہیں، سہولت رہی تو نہیں پڑھتے، دل بولا تو پڑھتے ہیں، دل نہیں بولا تو نہیں پڑھتے، مسئلہ کوئی مسائل ہے تو پڑھتے ہیں، مصیبت ہے تو پڑھتے ہیں، ورنہ نہیں پڑھتے۔ تو نماز سے غافل ہے ایک پہلا انسان، پھر مفسر لکھتا دوسرا نماز میں غافل ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے، ایک نماز سے غافل ہے اور ایک نماز میں غافل، مطلب نماز تو پڑھتا ہے لیکن غفلت برتتا ہے نماز۔ تیسرا فرماتے ہیں ہمیشہ نماز کو آخر وقت میں پڑھنے والا بھی اس میں شامل ہے، نماز سے غفلت برتنے والے میں یہ بھی شامل ہے جو نماز کو، علامہ ابن کثیر اپنی تفسیر میں تمام باتیں لکھتے ہیں، وہ نماز سے غافل ہے، اس سے مراد ہمیشہ آخر میں پڑھتا ہے، ہمیشہ آخر میں پڑھتا ہے۔ اور منافق کی نماز کے تعلق سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا، اور مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ منافق کی نماز ہے، وہ منافق کی نماز ہے، وہ منافق کی نماز ہے۔ صحابہ نے کہا کون سی نماز منافق؟ کہ وہ پہلے بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ عصر کا وقت ختم ہونے آتا ہے، سورج ڈوبنے لگتا ہے، پھر دوڑے جاتا ہے اور ٹھونگ مار کے نماز پڑھتا ہے جلدی، وہ منافق نماز۔ مطلب ایک تو لیٹ پڑتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ بھائی سورج ڈوبنے لگے، لال ہو جائے، پھر بھاگتے ہوئے جاتا ہے نماز پڑھتا ہے۔ ایک روایت میں مرغے کی جیسا ٹھونگ مارتا نماز ختم کرتا ہے، اور مرغا جس طرح سے ٹھونگ مارتا ہے نا زمین پر، جلدی دانا جی کیسے چکتا ہے، ٹھونگ مارتا نماز ختم کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟
تو نماز سے غافل ہے، ایک نماز میں غافل ہے، ایک نماز کو ہمیشہ آخر وقت میں پڑھنے والا شامل ہے۔ اسی طرح فرمایا ارکان اور نماز کے شروط کو پورا نہ کرنے والا بھی غفلت میں شامل ہے، کہ جو نمازوں میں غفلت برتے یہ بھی اس میں شامل ہے۔ مطلب جو اس کے ارکان اور جو شروط ہے، مطلب نماز جیسی پڑھنا چاہیے جو اس کی کنڈیشنز ہیں وہ فلفل نہیں کرتا ہے۔ مطلب وضو کر رہا ہے تو بس کیسے بھی کر رہا ہے، ایڑیاں سوکھی ہے، کونیاں سوکھی، کو پرواہ نہیں۔ آج ہوتا ہے ہمیں اکثر لوگ ایڑی سمجھتے نا، اور خاص طور سے پچھلا حصہ پیر کا، اور اس میں بھی جو ہے یہ طرف سے چونکہ ادھر پیچھے کا حصہ ہڈی نکلی بھی ہوتی ہے تو ادھر کا سوکھا رہ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑیوں کے تعلق سے خاص حدیث میں اپنے ایڑیوں کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ، مطلب بھگاؤ ان کو وضو کے اندر، سوکھی رہ جاتی ہے۔ اور وضو میں جتنے اعضاء بھیگنا ضروری ہے اتنے اعضاء اگر نہ بھیگے تو وضو نہیں ہوتا ہے۔ تو نماز کے شروط، کنڈیشنز یاد رکھیے پورے نہیں کرتے ہیں، یا اس کے احکام جیسے ہیں دیے گئے کہ یوں کھڑے رہو، یوں تکبیر باندھو، یوں ہاتھ باندھو، یوں رکوع کرو، یوں سجود کرو، اتنے آرام سے کھڑے ہو، اتنے آرام سے سجدہ ہو، اتنے آرام سے قائم ہو، کچھ نہیں کر رہے۔ نماز میں قرآن پڑھو، کچھ نہیں کر رہے، نہ اس کے احکام سمجھ رہے نہ اس کی کنڈیشنز فالو کر رہے، من مانے من چاہے اپنے اعتبار سے نماز پڑھے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں جو ہے کبھی پڑھے اور کبھی نہ پڑھے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور خشوع اور خضوع کے بغیر نماز پڑھنا یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور پھر علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں جن کے اندر یہ 4-5 صفتیں ایک ساتھ پائی جاتی ہے وہ تو پھر اس میں شامل ہی ہے، جس کے اوپر لعنت ہے، جو نمازوں غافل ہے، اللہ نے کہا نا فویل للمصلین میں وہ شامل ہے۔ جس میں سے 1 2 3 یا یہ صفتیں پائی جاتی ہے تو اس میں یہ کمزوری ہے، وہ جب تک کہ اس میں رہیں گا، مطلب اگر مکمل ہے تو وہ تو ویل کا حامل ہے، اگر اس میں سے کوئی کنڈیشن ہے تو وہ توبہ کر لے اللہ سے اور مطلب پورا کر لے، مطلب نماز سے غفلت نہ ہو، نماز میں غفلت نہ ہو، خشوع اور خضوع ہو، اس کے ارکان وغیرہ پورا ہم کریں، اس کے شروط کنڈیشنز کو بجا لائیں۔ سمجھ رہا؟ یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے۔ اور منافقین جو ہے آخر میں نماز پڑھتے ہیں، آخر وقتوں میں، اور جلدی نماز پڑھتے ہیں۔ آگے کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، لعنت ہو نمازیوں پر جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، الذین هم یراؤون، اور جو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور جو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز بھی پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں؟ دکھانے کے لیے۔ اور منافق اس زمانے کے ایسے ہی تھے، ایک تو نماز جو ہے غفلت کرتے تھے، مطلب جب صحابہ کے ساتھ ہے تو نماز پڑھ لی، جب نہیں ہے تو نہیں پڑھی، اور جتنی بھی پڑھتے تھے کیوں پڑھتے تھے؟ مسلمان نہیں تو سمجھ جائیں گے کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ اگر کوئی منافق نماز نہ پڑھے تو مسلمان مطلب صحابہ سمجھ جائیں گے کہ یہ کون ہے؟ منافق ہے۔ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین بھی بغیر نماز پڑھے کے نہیں رہ سکتے تھے، لیکن آج ہم اپنے آپ کو مسلمان، مومن اور پتہ نہیں اس سے بھی کیا کیا اونچے اونچے درجات تک لے جاتے ہیں بغیر نماز پڑھے کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا منافق بھی بغیر نماز پڑھے کے نہیں رہ سکتا تھا، چونکہ صحابہ کو پتا تھا نماز جو نہ پڑھے منافق ہے۔ لیکن آج نماز نہ پڑھ کے ہم بالکل دھڑلے سے اپنے آپ کو مومن، اور پتہ نہیں جو نماز جتنی چھوڑتا ہے اور جتنے سالوں تک چھوڑا وہ اتنا بڑا ولی بھی بن جا رہا ہے آج کل، اللہ رحم کرے۔ یہ بھی حالت بن گئی۔ ایک صاحب بتانے لگی ایک شخص کی ولایت کی اہمیت سمجھانے کے لیے کہا ان کو کبھی کسی نے نہاتے ہوئے اور نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مطلب 2 خصوصیت تھی ان کی ولایت کی، کبھی نہائے نہیں انہوں نے زندگی، مطلب کسی نے دیکھا ہی نہیں، مطلب نہائے نہیں، مطلب ضرورت ہی نہیں محسوس، اور کبھی نماز نہیں پڑھے انہوں نے، مطلب کبھی دیکھا نہیں کیا مطلب کبھی نہیں پڑھے آج تک۔ تو یہ ان کی اتنے پہنچے مطلب کہ نماز سے بھی بری اور اس کے شروط طہارت سے بھی بری۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ حالت ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ بڑے بڑے ڈگریاں دے رہے نماز نہیں پڑھنے والوں کو، مومن سمجھ رہے ہم، اس زمانے کے منافق بھی بغیر نماز کے نہیں رہ سکتے چونکہ پکڑے جائیں گے۔ اور یہاں ایمان، ولایت اور کیا کیا دعوے ہو رہے ہیں بغیر نماز۔ تو کہا لعنت ہو، ہلاکت ہو، ویل ہو، خرابی ہو، بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جو نمازوں سے غافل ہے۔ اور ویل کے تعلق سے تفسیر میں کہا یاد رکھیے، ویل کہا نا، ویل ہو اس کے تعلق سے آتا ہے کہ ویل جہنم کی ایک آنکھ ہے، اسپیشل حصہ ہے یاد رکھیں، اور اس کی آنکھ اتنی سخت ہے، اتنی تیز ہے کہ جہنم کی دوسری آنکھ اللہ رب العزت سے ہر روز اس آنکھ سے 400 مرتبہ پناہ مانگتی، کیونکہ جہنم کی ایک آنکھ دوسری آنکھ کو کھا جاتی ہے۔ تو ویل کی آنکھ اتنی سخت ہے کہ جہنم کی دوسری آنکھ اللہ سے روز 400 مرتبہ پناہ مانگتی کہ یہ آنکھ ہمارے قریب نہیں آتی، نہیں ہم کو ہلاک کر دیں، اتنی خطرناک ویل۔ تو ویل ہے نمازیوں کے لیے، کون سے؟ جو بھلا بیٹھے ہیں نمازوں، الذین هم یراؤون، نماز پڑھتے ہوئے تو کیوں پڑھتے ہیں؟ لوگوں کو دکھائے۔ اور منافق کی ایک صفت اللہ رب العزت نے جو سورہ نساء کے اندر فرمائی وہ اور کہا وہ یہ ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافق وہ ہے جو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ وہ خود دھوکے میں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سستی کے ساتھ، بہت مشکل ہوتی ہے ان کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے پھرتی کے ساتھ جاتے ہیں، صحابہ نماز کے لیے پھرتی کے ساتھ جاتے ہیں، اور منافق نماز کے لیے سستی کے ساتھ. تو جب نماز سے کھڑے ہوتے تو بہت کسالہ، کسلان، تھکے ماندے، بالکل دل نہیں چاہ رہا. فرما قاموا کسالى یراؤون الناس، اور اس لیے کھڑے ہوتے وہ سستی کے ساتھ بھی کہ لوگوں کو بتائے، اللہ کے لیے نہیں. یراؤون الناس، لوگوں کو بتائے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نہیں کرتے اللہ کا ذکر مگر تھوڑا. منافق کی صفت کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھنا چاہتا، پڑھتا بھی تو آخر وقت میں پڑھتا ہے، دل کو ایک دم بوجھ سمجھ کے اٹھ کر پڑھتا ہے، اور اللہ کا ذکر کرتا ہے مگر بہت تھوڑا. تو نماز پڑھتے بھی ہے تو کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ دکھانے کے لیے. اور ایسا کوئی کرتا ہے تو آخرت کو جھٹلا رہا ہے، آخرت کے دن کو جھٹلا رہا ہے. ہمارے کسی عمل میں ریا شامل نہیں ہونا چاہیے، چاہے روزہ ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، یہ ایمان قبول کر. ساری چیزیں توحید سے لے کر آخر تک خالص کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے. تو یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کیسا غافل ہو کے پڑھتے ہیں، اور کیسا پڑھتے ہیں؟ سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں. اچھا، یہ ویل کی آنکھ کس کے لیے ہے؟ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن غفلت سے پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں لیکن دکھاوے کو پڑھتے ہیں. اب جو نہیں پڑھتا اس کا کیا حال ہوگا اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے کہ جو پڑھتا ہے اس کا یہ حال ہے، لیکن گڑبڑ کر رہا ہے، خشوع نہیں ہے، خضوع نہیں ہے، وقت پہ نہیں پڑھ رہا، تاخیر سے پڑھ رہا، سستی کے ساتھ پڑھ رہا، اللہ کا ذکر کم کر رہا، غفلت سے پڑھ رہا، تو اس کے لیے ویل ہے. لیکن پڑھ تو رہا ہے نا. لیکن جو آؤٹ ہے اس کے، جو پڑھتے ہی نہیں ہیں، کیا ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ خالی اس آیت سے اندازہ ہی لگا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، اندازہ لگا سکتے. جب پڑھ رہے لیکن کمزوری ہے تو یہ حال ہے، کر رہے مگر اس میں گڑبڑ ہے تو یہ حال ہے، نہیں کرنے والوں کا کیا حال ہو؟ تو کہا یراؤون، پڑھتے بھی ہے تو لوگوں کو دکھانے. آج اللہ رحم کرے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. آپ بولے ارے میں دکھانے کے لیے نہیں پڑھتا، خالص نیت سے پڑھتا اس نہیں، میں دکھاوا تو اس نہیں، بولے اپنے نہیں پڑھتا ہوں تو خالص نیت سے نہیں پڑھتا ہوں. کتنی خطرناک بات ہے. اور جو پڑھتے ہیں، کئی لوگ کیوں پڑھتے؟ دیکھیے رمضان آ گئے تو نمازیں شروع ہو گئی. کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے تو باقی 11 مہینے اللہ نہیں دیکھتا. اللہ رحم کرے، یہ نمازیں بھی دکھانے کے لیے کسی کو کہ اب رمضان آ گئے، رمضان میں بھی نہیں پڑھیں گا تو لوگ کیا بولیں گے، تو نمازیں شروع. ہم رمضان کے رب کی تو عبادت نہیں کرتے نا، ہم اس رب کی عبادت کرتے جس نے 12 مہینے بنائے، خالی رمضان نہیں بنائے. دکھاوا ہو گیا. رشتہ آ گیا اچھے گھر سے تو اب نمازیں تو پڑھنا پڑیں گی نا، تو وہ دیں گے نہیں لڑکی. رشتے کے لیے گئے تو ایک دم اذان ہونے سے پہلے، ارے اذان کا وقت ہو گیا، مسجد جانا. ارے حالت یہ کہ ایک وقت کی نماز گھر پر نہیں، لیکن ابھی رشتے کے لیے گئے جہاں بیٹھے، اذان کا وقت ہو گیا، آپ کے محلے میں مسجد، اچھا ثواب آیا، بس چلی فوراً چلی جا کے بیٹھیں گے، وضو وغیرہ کریں گے. یہ نماز آپ کی نماز اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ نماز دکھاوے کی. نماز اس لیے کہ ارے وہ دیندار آدمی ہے، وہاں جاب اگر لینا ہے تو مسجد میں روز جاؤ، مسجد میں روز جائیں گے تو جاب خود بخود دیتا ہے، چونکہ وہ دیکھتا ہے نمازیوں کو جاب دیتا ہے، تو بس جا کے نمازیں ہو رہی ہے اس لیے کہ وہ دیکھ لے کہ جو ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے جاب مل جائے. دکھاوے کے لیے نماز ہو رہی ہے، اللہ کے لیے. اگر اللہ کے لیے ہو تو وہ ہر وقت ہوں گی، ہمیشہ ہوں گی، ہر حال میں. تو کہا اگر پڑھتے بھی ہے تو شو آف کے لیے، دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں. اور پھر فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور چھوٹی موٹی برتنے کی چیز ایک دوسرے کو نہیں دیتے. چھوٹی موٹی برتنے کی چیز ایک دوسرے کو نہیں دیتے. یہاں معاون، اور اسی سورہ معاون اس سورہ کا نام. معاون کہتے عربی زبان میں ایسی چھوٹی موٹی برتنے کی چیز جس کو بغیر آر کے، بغیر تکلف کے لوگ ایک دوسرے سے مانگ لیتے ہیں، اس کو بولتے ہیں معاون. ایسی کوئی چھوٹی موٹی چیز جو بغیر تکلف کی ہم ایک دوسرے سے مانگ لیں، یہ معاون ہے. اس کی تفسیر کے اندر علامہ ابن کثیر بہت ساری روایتیں لاتے ہیں معاون کا کیا معنی ہے، لیکن وہ روایتیں ساری ضعیف ہے، لیکن اس کے اندر کچھ معنی آتے ہیں. جیسے کہ کدال، پھاوڑا، یہ الفاظ آتے ہیں. پانی پینے کی تھیلی، پتیلا، بگونا جس میں کھانا وغیرہ کھایا جاتا ہے، یہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں، لیکن یہ ساری روایتیں ضعیف ہیں، لیکن آتے ہیں. مطلب وہ چھوٹی موٹی پکانے کی، کھانے کی، استعمال کی چیزیں جو بغیر تکلف کے ہم مانگ لیتے ہیں، وہ معاون ہیں. جیسا کہ کوئی آ کے دستک دے کر کہے آپ کا بگونا مل سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کھانے بنانے کے لیے، یہ معاون ہے. بہت چھوٹی چیز ہے، بغیر سوچے لے لیتا ہے. میری گاڑی پنکچر ہوگی، آپ کی گاڑی کا پانا ملے گا؟ بغیر تکلف کے آدمی مانگتا ہے، کوئی آر نہیں. کسی کو آپ نے دیکھا آ کے گاڑی کو روک رہا ہے، روکنے کے بعد بڑا تھوڑا سا بہت ذرا میرے کو اچھا نہیں لگ رہا، لیکن پھر بولتا ہوں لیکن بھائی کیا ہے، روک دی گاڑی، ایک تو بولو وہ ذرا ایک پانا مل جاتا تو بولیں کیا بیوقوف آدمی ہے یار، اتنا سمپل چیز ہے، بس گاڑی پنکچر ہوئی پانا چاہیے، اتنا تکلفات، بغیر تکلف کیا مانگ لیں گے. آپ کسی کے دستک دے کے بول سکتے ہو تھوڑا سا نمک مل جائیں گا آپ کے پاس سے، آدمی سوچے گا میری، سیکنڈ تھاٹ نہیں لائیں گے مانگنے سے. آپ کسی کے پاس کھڑے، جانے پہچانا اجنبی ہو، ایک گلاس پانی ملیں گا، اس کو تکلف محسوس کرتے، آپ آر محسوس کرتے پانی مانگنے میں؟ نہیں، ایک دم کو پانی ملیں گا. کسی سے بھی، مسلم غیر مسلم کی بھی تمیز نہیں کریں گے، آپ مانگ لیں گے، دے دیں گا. بنا تکلف کے مانگی جانے والی چیزیں جو بہت چھوٹی ہوتی ہے ادر کی، وہ کیا ہے؟ معاون ہے. جیسا کہ استعمال کی چیزیں، پھاوڑا، کدال،
پتیلے، یا آج کے زمانے میں کہیں گے پانی پکڑ بھی آپ اس میں لے سکتے ہیں کہ 2 منٹ مل سکتا ہے، 1 منٹ کے لیے آپ دے سکتے ہیں، 5 منٹ میں ایک چیز آپ کے لینا چاہتا ہوں کر سکتا ہوں۔ یہ یاد رکھیے چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جس کو انسان بغیر آر کے مانگ لیتا ہے، دے دینا چاہیے، چونکہ جو یہ نہیں کرتا وہ آخرت کے جھٹلانے والا انسان، وہ روز قیامت کا انکاری ہے، ڈینائی کر رہا ہے۔ جو نہیں کرتا ہے معون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، چھوٹی موٹی چیزوں میں جو بغیر آر کے مانگی جاتی ہے اس کو روک لیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں معاون دینے سے، سمجھ رہا؟ بہت چھوٹی چیزیں، بہت چھوٹی، پانے پکڑ ہو سکتے، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں، یاد رکھیں، لیکن یہ زمین زمانہ اور حالات کے اعتبار سے بھی ہے، یاد رکھیں۔ ورنہ میں نے ایک مقرر کو دیکھا، وہ کہنے لگے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور چھوٹی موٹی چیزوں کو جو بغیر آر کے مانگی جاتی نہیں دیتے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی آ کر کہ آپ کی گاڑی کی چابی دیجیے کار کی، اور آپ نہیں دے رہے ہیں۔ میں نے جب تو سن لیا ان کا درس، بعد میں جا کے ان سے ملا، میں نے کہا آپ کہاں سے آئے؟ تو بولے میں سعودی عرب سے آتا ہوں۔ میں نے کہا گاڑی یہاں پورے زندگی بھر محنت کرنے کے بعد آدمی لیتا، معاون نہیں ہے۔ گاڑی کی چابی معاون میں آ جائے گی، گاڑی نہیں آتی ہندوستان میں، معاون میں انڈیا میں نہیں آتی، زندگی بھر لگائے بعد گاڑی حاصل ہوتی ہے نا۔ لیکن عرب میں اگر آپ اعلان بھی کر دے کہ بھائی مسکینوں کے لیے زکوٰۃ تقسیم ہو رہی ہے، تو پورے مسکین گاڑی میں ہی آتے۔ کیوں؟ سمجھ رہے آپ؟ وہ پیر ہیں ان کے، وہاں بغیر گاڑی کی زندگی کا تصور نہیں ہے، تو سب اتنی سستی گاڑیاں ملیں گی کہ سب سے غریب آدمی بھی گاڑی لے سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ چونکہ وہاں گاڑیاں 2-4-5 سال میں اسکریپ میں چلے جاتی ہے، تو کوئی آدمی بولتا ہے اسکریپ سے اچھا بھائی 2000 ریال دے دے، لے لے، اسکریپ سے تو اچھا نا پھینکنے سے۔ تو وہاں آپ کسی کو اعلان بھی کریں گے زکوٰۃ بٹ رہی، تو زکوٰۃ لینے والے پورے کار میں آئیں گے، کوئی بھی پیدل نہیں، تو وہاں گاڑی معاون ہو سکتی ہے، نو ڈاؤٹ۔ ایسی سوسائٹیاں ہو سکتی ہے جہاں کار بھی معاون ہو، جہاں فلیٹ بھی معاون ہو سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ ایسی ممالک ہے جس میں حکومت نے گھر بنا کے دے دیے لوگوں کو، گھر کے گھر، لیکن لوگ پھر بھی جا کر ریگستان میں رہنا چاہتے ہیں، چونکہ وہ کلچر ان کو پسند، ان کے گھر پڑے ہیں، تو وہاں معاون ہو سکتا ہے، کئی فلیٹ میں سے ایک فلیٹ۔ لیکن میں نے کہا آپ انڈیا میں درس دے رہے ہیں تو اللہ کے لیے آپ 2 ویلر کا بھی مت بولیے گا، یہ بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے ہم لوگوں کو، اس کو بھی لون پہ لیتے بہت سارے لوگ 2 ویلر بھی، تو معاون میں یہاں 2 ویلر نہیں آتے۔ آپ یہ بولیے کہ گاڑی بھرنے کا ہوا کا پمپ، وہ تو بھی دے سکتے ہیں معاون کے اندر، یہ نہیں ہوگا۔ تو معاون یہ ڈیفائن ہوگا زمین زمانہ بھی، چھوٹی موٹی بغیر آر کی مانگی جانے والی چیزیں۔ اور میں نے دیکھا کچھ علاقوں میں گاڑیاں 2 ویلر 4 ویلر اتنی چھوٹی چیزیں بغیر آر کے لوگ مانگ لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس میں جیسا کہ آج آ کے کوئی کہے کہ بھائی میری گاڑی میں پیٹرول نہیں آپ ڈال دیجئے، تو میں سمجھتا ہوں گلف کنٹری میں کوئی بھی ڈال دیں گا، اس لیے کہ 2-4-5 ریال کے اندر آپ کو اچھا خاصا پیٹرول آ جاتا ہے نا، 1 ریال کے اندر 5 لیٹر آتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو ایک بہت چھوٹی رقم ہے، فقیر 1 ریال 2 ریال لیتے ہیں وہاں، تو آپ ڈال دیں گے، بہت مطلب سمجھ رہے نا؟ تو زمین زمانہ حالات کے اعتبار سے یہ چیز چینج ہو، لیکن معاون وہ ہر چیز جو چھوٹی موٹی ہو اور بغیر تکلف کے آپ کسی سے مانگتے ہو، معاون میں آپ زمین زمانے کے حساب سے معاون تبدیل ہو، سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو معاون چھوٹی موٹی چیز، تھوڑا سا نمک مل جائیں گے، تھوڑی شکر مل جائیں گی، ایک آپ کا پھاوڑا مل جائے گا مجھے کھودنا، آپ کی کدال مل سکتی ہے، بگونا آپ کا ملے گا، ڈھکن مل سکتا ہے کہ آپ کے بگونے کا ڈھکنے کے لیے، لیکن یہ معاون دینے کو بھی ہمارا کیا بولتے ہیں نا، پوری جان نکل جاتی ہے نا۔ کوئی آ گیا مانگنے آپ سے کہ بھائی بگونا ملے گا کیا؟ اب عورتیں دیکھیے ہمارے گھر کی، اس سے پہلے بھی لے گئے تھے تم نے بگونا، ارے کب لے گئے تھے؟ وہ 10 سال پہلے جب تمہارے بچی کی شادی ہوئی تھی، ارے 10 سال ہو گئے نا اس کو، ابھی تک یاد رکھے آپ نے، ابھی تک یاد رکھے۔ کیا آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ہر چیز نعمت دے کے ایسی یاد رکھے ہم کو؟ ابھی تو دیا تھا تنخواہ، یہ مہینے کیا ضرورت تم کو تنخواہ کی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ سے تو ہماری نعمت طلب کرے، لیکن مخلوق کو ہم کچھ نہیں دینا چاہتے اپنے طرف سے۔ اللہ سے تو ہم مکمل توبہ کر رہے کہ اللہ سارا گناہ میرا معاف کر دے، لیکن مخلوق میں سے ایک غلطی ہو جائے تو کسی کو ہم ذرہ برابر معاف کر دے دیجیے، عام چیز۔ یہ الگ بات ہے کوئی آپ کو تکلیف کا موضوع بنا دے رہا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن عموماً چھوٹی موٹی بغیر آر کی پانی ایک بکٹ ملے گا کیا آپ کے گھر سے؟ ایک گلاس پانی پینے کو آپ مجھے دے سکتے ہیں کیا؟ میری گاڑی خراب ہوگی آپ پمپ دے دے تو میں ہوا بھر لوں، آپ اگر اسکرو ڈرائیور دے دے تو میں فلاں کر لوں، یہ معاون ہے، بہت چھوٹی چیز ہے، بغیر آر کے بغیر تکلف کے لیے دی جا سکتی ہے۔ اور میں نے ایسے بھی فیاض لوگوں کو دیکھا، خرچ کرنے والے لوگوں کو دیکھا، جو مالی اعتبار سے تو غریب تھے لیکن دل سے بڑے مالدار تھے۔ کہ ایک مرتبہ میں نے ایک دکان والے کو دیکھا، اللہ اس پہ رحم کرے، اس نے کیا بتایا آپ کو، ایک شخص آیا اور کہا کہ 500 روپے کے چھٹے ہیں کیا؟ تو کہا نہیں چھٹے نہیں ہے میرے پاس 500 روپے۔ تو اس دکاندار کی دیکھیے اب کس قسم کا آدمی تھا، حالانکہ غریب دکاندار ہے لیکن اس میں ایک دل تھا اس کا بڑا۔ تو کیوں چاہیے آپ کو 500 روپے کی چھٹی؟ تو بولے یہ گاڑی، یہ سائیکل رکشے والے کو 10 روپے دینا ہے، تو اس نے اپنے غلے سے نکالے گا 10 روپے آپ دے دیجیے۔ تو کہا میرے پاس چھٹے نہیں ہیں، تو کہا میری طرف سے دے دیجیے، آپ کو تکلیف تھی، آپ کو پیسے چاہیے 10 روپے، آپ 500 روپے لے گھوم رہے ہیں، میری طرف سے دے دیجیے۔ مجھے تعجب ہوا، تو بازو ایک آدمی کھڑا تھا، بولے یہ لڑکا ایسے ہی یہ دکان میں بیٹھتا ہے، ایسے ہی کرتا ہے، کہ وہ بھی جائیں گا تو ایسی سلوک ہے اس کا، اندر کوئی ایسا خاص نہیں، سب کے ساتھ یہی کرتا ہے، کوئی بھی جائیں گا پیسے مانگیں گا، کم ہے زیادہ دے دیں گا فلاں، ایسی اس کا معاملہ۔ حالانکہ بہت مالدار نہیں، غریب انسان، لیکن عادت ہے،
معاون چھوٹی چیز دے دیا اس نے. فقیر کو بھی 10 روپے دیتے, یہ حالانکہ مالدار ہے لیکن اس کو لگا یار اب یہ 500 روپے لے کے کہاں گھومے گا, کہاں سے لائیں گا, دے دو, کیا جاتا ہے, سمجھ رہا. تو یہ بڑی چیز ہے, یاد رکھیے آخرت کے اعتبار سے بہت بڑی چیز ہے. چھوٹے چھوٹے عمل پتہ نہیں ہمارے مغفرت کے ذریعے بن سکتے ہیں. ایک شخص نے کتے کو پانی پلایا, اللہ نے مغفرت, کتے کو پانی پلایا. ایک نے بلی کو بند کر کے مار دیا, بند کرنے سے مر گئی, اللہ نے جہنم رسید کر دیا. چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں, چھوٹے چھوٹے اعمال. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, ایک غزوے میں آپ جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ چڑیا ہے جو صحابہ کے سر پہ منڈرا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس چڑیا کو کس نے دکھ دیا, تکلیف کس نے دی اس کو؟ تو اللہ کے رسول کا ہم نے اس کے بچے نکال لیے گھونسلے سے. تو کہا اس وجہ سے تو یہ منڈلا رہی ہے تم پر, کہا واپس کر دو. تو کہا کیا اس پہ بھی جو ہے ہم کو اجر ملے گا؟ تو کہا ہر گیلے جگر کے ساتھ حسن سلوک کا تمہیں اجر ملے گا. کیونکہ آپ نے کیا فرمایا, کس نے دکھ دیا اس چڑیا کو؟ تو صحابہ کو تعجب, ہاں اس کو کہاں سے دکھ ہو؟ ہر گیلے جگر پہ جو بھی تم کرو گے اس کا تمہیں اجر ملتا ہے. کیڑے مکوڑوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو گے اس کا تمہیں اجر ملتا ہے. معلوم اجر ملتا ہے, یاد رکھو ہر چیز کا اجر ملتا ہے. یاد رکھیے ہمیں چاہیے کہ چھوٹی موٹی یہ چیزوں کو آر نہ سمجھیں بلکہ بڑھ کرتا ہوں. لوگ گناہوں کے اندر تعاون کرو, نیکیوں میں نہیں کریں. گناہوں میں دیکھ کیسا تعاون کرتے. میں تھیٹر جانے کا, میں پکچر دیکھ رہے, میں لاتا تمہارا ٹکٹ, میں لاتا, تم فکر مت کرو میں لاؤں گا, میرے طرف سے, میرے بھائی میرے طرف سے دیکھ تو آ جا. ہاں دے, فقیر آدمی آ گیا, مجھے کھانے کو دو, ہٹا کٹا دکھ رہا, تو کماتا کیوں نہیں, تو فلاں کیوں نہیں. وہ تھیٹر والا بھی تو کماتا تھا, سب کرتا تھا, پھر بھی ٹکٹ آپ نے اپنے طرف سے دیا. اس آدمی کو آپ سارے کہانی. تو مسئلہ ہمارا یہ, گناہوں میں ہم تعاون کرتے ہیں, نیکیوں میں نہیں کرتے. بڑا عجیب مزاج ہے ہمارا. گناہوں کے کام میں صرف اتنا نہیں, بڑا بڑا تعاون. اچھا ڈانس پروگرام رکھنا ہے, میرے فلیٹ میں رکھو, میرے وہاں رکھو, میرے لان میں رکھو, میرے آنگن میں رکھو, ڈسکاؤنٹ دیتا ہوں چونکہ میں بھی آ کے بیٹھوں گا نا. حالات یہ ہے. وہ اجتماع رکھنا, ارے باپ اجتماع, کون سی جماعت سے تم, ارے جماعت میں بھی تم کون سے فلاں, ارے تمہارا ریکارڈ پولیس کی, ارے نہیں میں پرمیشن لے کے آؤ, ارے سمجھ رہا, 1000 سوال. لیکن ادھر ناچی گائیے, اچھا انجوائمنٹ ہوگا, محلے کو بھی ہوں گا, میں بھی آ جاتا ہوں, میرے کو بھی دعوت دیجیے. حالات یہ ہے. تو گناہوں میں تعاون کرتے اور نیکیوں میں بائیکاٹ, یہ ہمارا مزاج ہے, بائیکاٹ, بالکل بائیکاٹ. دیکھیے کوئی انسان ہے حرام کاری کر رہا ہے, حرام کاری کر رہا ہے, اس میں فیاضی دکھائی جا رہی ہے, بڑا پن دکھایا جا رہا ہے نا. سگریٹ خود پی رہا, دوسرے کو بھی ایک نئی سگریٹ دے رہا, یہ بھی بڑا. خود سگریٹ پی رہا, دوسرے کو سگریٹ دے رہا. لیکن خود اگر ٹھنڈا پانی پی رہا ہے یا جوس پی رہا ہے, غریب بازو ہے, اس کو دلا کے کبھی ایک فروٹی نہیں دیتے, یا اس کو ایک جوس کا کین لے کے نہیں دیتے. دیکھیے آپ یہ غور کیجیے, یہ کام ہے. ایک سگریٹ پینے والا دوسرے کو تعاون کر رہا ہے, لیکن وہی آدمی جب چائے پی رہا ہے تو کسی غریب کو چائے نہیں پیتا. وہاں نہیں ہے. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں, ہمارا ایک مزاج اور مینٹلٹی بن گئی, ہم گناہوں میں تعاون کرتے ہیں, نیکیوں میں ایک دوسرے سے دور بھاگتے. دیکھیے اب یہ مزاج ہے ہمارا. آپ کوئی بھی لیجیے, کوئی بھی معاملہ لیجیے, شراب خانے میں شرابی جا رہا ہے, دوسرے کو بھی ساتھ لے جا رہا ہے, چل تو بھی پی. لیکن وہی آدمی ہوٹل میں کھانا کھانے جا رہا ہے, دوسرے کو کبھی نہیں لے جائیں گے. زنا کے اڈوں پہ لوگ جا رہے ہیں, دوسروں کو بہکا رہے ہیں, ان کو بھی ورغلا رہے ہیں. نشہ کر رہے ہیں, دوسروں کو بہکا رہے, ورغلا رہے ہیں. لیکن نیکی کی طرف ایسی رغبت, کھلانے پلانے میں ایسی رغبت حلال کاموں میں نہیں دکھتی. تو معاون والا معاملہ جو ہے نا بہت چھوٹا ہے, لیکن پتہ نہیں یہ ایک تعاون جو چھوٹی شکل میں ہے, بغیر آر کے آپ نے کر دیا, یہ ہماری آپ کی اور میری مغفرت کا انشاءاللہ ذریعہ بن سکتا. وہ 10 روپے اس نوجوان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن سکتا. وہ چھوٹا سا نمک, وہ شکر, وہ پتیلا, وہ بگونا, وہ ایک کدال, وہ ایک اسکرو ڈرائیور, کچھ بھی جو ہے, یا وہ ایک پانا جس سے اس نے اپنا ٹائر چینج کیا, پتہ نہیں وہ کیا کام کے لیے جا رہا تھا, کس مصیبت میں تھا, ہمارے لیے مغفرت کا سامان. تو کہا وہ لوگ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں, وہ معاون چھوٹی موٹی چیزوں میں آر برتتے ہیں, نہیں دیتے, جاؤ کیا بار بار آ رہے, کل بھی تو پکڑ مانگنا, پھر پکڑ مانگنے آ گئے, پھر یہ مانگنے آ رہے, پھر آج ان کو نمک مت دو. یا پھر گھر میں دیکھیے ہوشیار لوگ بھی کیسے ہوتے بیٹھے ہوئے, مشورہ دینے والے. مشیر تو ایک سے ایک ہے ہمارے پاس. بیل بجی, پڑوسی آئے, نمک دو. اب جو مشیر بیٹھے ہوئے, جو مشورہ دینے والے, آج مت دو, تو روز آ جائیں گے, آج نمک مانگنے آئے, کل نمک کا پیکٹ مانگیں گے, پھر پرسوں آئیں گے بولیں گے نمک ہلدی اور مرچی دو, پھر آئیں گے نمک ہلدی مرچی دھنیا اور ساری چیزیں دو, پھر آئیں گے یہ کرو, پھر آئیں گے وہ کرو. تھوڑے دن بعد پورا کھانا سر پہ چڑھ جائیں گے, ابھی ہکال دو. تو یہ بولتا ہاں تم نے صحیح بولے, نہیں ہے جی نمک, چلو بھاگو یہاں سے. یہ مزاج ہے. مشورہ دینے والے بھی کتنا احمق ہے, اس کو نہیں سمجھ رہا, یہ معاون ہے, چھوٹی سی برتنے کی. مانگنے والا کیوں مانگ رہا ہے اس کا مسئلہ, کیوں مانگ رہا ہے اس کا مسئلہ. لیکن ہم اپنی طرف سے کوشش کریں کہ جو کچھ ہم اپنے نفس سے دے سکتے ہیں, معاون چھوٹی موٹی چیز دیں. جب چھوٹی موٹی چیزیں دینے کی عادت ہوں گی نا انشاءاللہ, تو بڑی بڑی چیزیں کی دینے کی عادت ہوں گی, اور پھر اللہ کے راہ میں خرچ کرنا آسان ہو جائے. آسان, یہ تو وہ چیزیں جو بغیر آر کے مانگ لی جاتی ہے.
بغیر آر کے، بغیر تکلف کے انسان مانگ لیتا. ایک آدمی کچھ پی رہا ہے، دوسرا اس کا دوست ہے، بغیر تکلف کے بولتا چل مجھے بھی دے. بلا تکلف کی مانگی جانے والی چھوٹی استعمال کی چیز کو معاون کہتے ہیں. تو وہ دینے میں رکاوٹ مت پیدا کیجیے، اس لیے کہ یہ آخرت کے انکار کرنے والے لوگوں کی علامت ہے. آئیے یہ سورت کا خاتمہ تھا، یہ 7ویں آیت تھی. میں پھر سے ایک بار سورت کو پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا اور کہا ارایت الذی یکذب بالدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے، انکار کرتا ہے، نہیں مانتا ہے. پھر فرمایا فذلک الذی یدعو الیتیم، اس کی پہلی صفت یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کا حق مارتا ہے، یتیم کا حسن سلوک نہیں کرتا، یتیم کو جو دینا چاہیے وہ نہیں دیتا بلکہ اس سے لیتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے. تو کہا یہ اس کی پہلی علامت ہے. پھر فرمایا ولا یحض علی طعام المسکین، اور کھانا کھلانے میں ترغیب نہیں دیتا، بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیتا، نہ خود کرتا ہے نہ دوسروں کو ترغیب دلاتا ہے. فویل للمصلین، ہلاکت ہے، افسوس ہے، ویل ہے نمازیوں کے لیے، جہنم کا ایک حصہ ہے نمازیوں کے لیے. کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں. بھلا بیٹھے سے مراد نماز میں خشوع نہیں ہے، یا نماز میں خشوع اور خضوع کی کمی ہے، نماز میں غفلت یا نماز سے غفلت ہے، کبھی پڑھتے اور کبھی نہیں پڑھتے ہیں. الذین هم یراؤون، اور اگر پڑھتے بھی ہے تو دکھاوے کو پڑھتے، جس طرح سے منافق اپنے ہر عمل کو دکھانے کے لیے کرتے تھے. الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اور چھوٹی موٹی برتنے کی چیزوں میں تکلف برتتے، نہیں دیتے، انکار کر دیتے. ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو چھوٹی موٹی ہم ضرور دیں. یہ چند باتیں تھیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں: یتیم کا حق ماننا، بھوکیوں کھانا نہ کھلانا، نمازوں میں غفلت برتنا، معاون، چھوٹی موٹی چیزیں نہیں دینا. اللہ کے نزدیک یہ وہ صفتیں ہیں جن صفتوں کا حامل آخرت کا انکار کرنا. ہمیں چاہیے ہم ایسا کوئی عمل، کوئی ایسی صفت اپنے نفس میں نہ لائے جو آخرت کا انکاری ہمیں بنا، آخرت کا منکر بنا دے. لہٰذا یہ اور کئی صفت قرآن نے بیان کی، تو چند تھی اس صورت میں، کئی ہیں جن کے تعلق سے ہم مطالعہ کریں، قرآن کا اسٹڈی کریں، پڑھیں اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی کتاب کو ہم نے بند کر کے رکھا، کبھی کھولا ہی نہیں. کھولا تو خیرت وغیرہ کے لیے کھولا، تلاوت کے لیے کھولا، اور کھولا تو کبھی کوئی مر گیا تو کھولا، کھولا تو کبھی کسی کی شادی تھی کھولا، کھولا تو کبھی کوئی مصیبت میں کھولا، کھولا تو کبھی فال کھولنے کے لیے کھولا، کھولا تو کبھی قسم کھانے کے لیے کھولا، یا کبھی کھولا تو جو ہے رقیہ کرنے کے لیے، بیمار ہو گئے شرعی مطلب تو علاج کے لیے. ورنہ اس کے لیے نہیں کھولا جس سے اس کا حق تھا، ہدایت حاصل کرنے کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، گائیڈنس کے لیے. تو یہ باتیں ہمارے سامنے آئی نہیں، پھر آئی نہیں تو ہم نے اپنی زندگی نہیں بدلی. لہٰذا اللہ کی کتاب سے ایک رشتہ جوڑیے، اور تمام وہ باتیں جو اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کو بہت سنجیدگی سے لیجیے. جو بات کرنے کا حکم دیتا ہے اس کو کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کیجیے. جن باتوں سے روکا گیا ان باتوں سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں ہم انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے عمل کرنا پھر انشاءاللہ آسان کرے گا. میں اپنی بات اسی پہ ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام میں وہ صفتیں پیدا کرے جو وہ صفتیں اپنے مومن اور کامیاب بندوں میں چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان ہر صفت سے ہمیں دور رکھے جو صفت جو اللہ کو ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے جو اسے پسند ہے، ہر اس کام سے ہماری حفاظت کرے جو اس کو ناپسند ہے. جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے. خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. جی السلام علیکم. میرا نام شیخ عرفان ہے اور میں ایک آٹو الیکٹریشین ہوں. میرے پاس بہت سارے ڈرائیور وغیرہ آتے ہیں پانا وغیرہ مانگنے کے لیے، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ پانا واپس نہیں لا کے دیتے. تو اس کے بعد میں نے اپنا ایک یہ بنایا، اصول بنایا کہ اگر میرا پانا 10 روپیہ یا 15 روپے کا ہے تو میں اسے 50 روپیہ رکھتا ہوں، اور وہ پانا لے جاتا ہے، اور جب واپس آتا ہے تو میں اس کو اسی کے پیسے، وہی نوٹ اس کو واپس دیتا ہوں. تو اس کا کیا یہ ہے کہ میں اس کے پیسے رکھ سکتا ہوں میرے پانی کے بدلے، اور جو میں پیسے زیادہ رکھتا ہوں وہ زیادہ رکھنا چاہیے کہ وہی قیمت رکھنی چاہیے جو میرے پانی کی قیمت ہے؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا، پریکٹیکل سوال کیا. اور وہ آٹو الیکٹریشین ہے، انہوں نے کہا بہت سارے لوگ آتے ہیں رکشے والے وغیرہ اور ان سے پانی پکڑ یا جو بھی ضرورت کی چیز لیتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، چونکہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے کہ میں میرا بھی ایک شوق ہے، میں ٹول باکس بہت مینٹین رکھتا ہوں اپنا، ہر چیز اس میں، رنگ پانے اور یہ پانے، اور وہ میرا بھی ایک شوق ہے. لیکن ہر 6 مہینے بعد اس میں کمی ہو جاتی ہے، اتنی چیز کی کمی کہ پھر وہ کچھ بڑے بڑے پانے بچ جاتے ہیں، چھوٹے پورے غائب ہو جاتے ہیں، پھر نئے لانا پڑتے ہیں. ہوتا ہی ہے کہ لوگ لیتے ہیں اور پھر ریٹرن نہیں کرتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے بھائی خود آٹو الیکٹریشین ہے، اب جب وہ دے دیں گے کسی کو تو ظاہر سی بات ہے روزی روٹی اس پہ دن بھر کا کام ہے، وہ ڈیپینڈ ہے. تو وہ یہ کرتے ہیں کہ جب دیتے ہیں تو کچھ رقم رکھ لیتے ہیں،
ایز اے سیکیورٹی گارنٹی کہ بھائی تم پیسوں کی وجہ سے لے کر آؤں گے، اور وہ زیادہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ لے کر آئیں اور اس کے بعد وہ چیز دیتے ہیں اور پھر لوگ اس وجہ سے لاتے ہیں۔ تو سوال یہ تھا کیا وہ زیادہ رکھنا ٹھیک ہے اور ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جہاں شریعت یہ حکم دے رہی ہے کہ معاون سے اپنا ہاتھ نہ روکو، چھوٹی موٹی برتنے کی چیز دینے کی چیز میں آر محسوس نہ کرو، وہیں ظاہر سی بات ہے اسی شریعت کا ہی حکم ہے کہ جب کسی چیز کو لو تو اس سے بہتر انداز سے اس کو واپس لاؤ۔ یہ اس شریعت کا ایک شعار، ایک پہچان ہے اندر کی، ہم لوگوں کی، مسلمانوں کی، جس چیز کو لیتے ہیں اس سے بہتر انداز سے چیزوں کو لوٹانا چاہیے، چونکہ آپ کی حدیث ہے تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوٹانے میں سب سے اچھا ہو، اور میں تم سب میں لوٹانے میں سب سے اچھا ہوں، مطلب لوٹانے کے معاملے میں انسان سب سے اچھا ہونا چاہیے۔ تو جب میں آ کر یہ کہہ رہا ہوں معاون کے بدلے آپ کے بگونے کا ایک ڈھکن مل سکتا ہے اور وہ دے رہا ہے تو اس کا مطلب اس کو لوٹانا ہے، ورنہ مسئلہ ہمارے پاس یہ ڈھکن جو لے گئے اب دوسرے بگونے کے لیے آئے، بولے وہ پرانا تو نہیں مل رہا، ایک اور دو، تو ظاہر سی بات ہے پھر آدمی فرسٹریٹ ہو جاتا ہے کہ یار یہ آدمی تو گھما دے رہا، لیکن ظاہر سی بات ہے یہاں اس میں اجر بھی شامل ہے۔ لیکن بھائی کا پریکٹیکل سوال تھا کہ وہ جو کام کرتے ہیں، دیکھیے سب سے پہلی چیز، چونکہ آپ ایک آٹو الیکٹریشین ہیں، آپ کے پاس ان اوزاروں کی آپ کو سخت ضرورت ہوتی ہے، رکشے والے ظاہر سی بات ہے ان کو اس چیز کی ہمیشہ ضرورت نہیں، بس ٹیمپرری وہ آپ سے لے جا رہے لا رہے ہیں، تو اس میں اگر آپ یاد دہانی کے لیے کوئی چیز ان کی رکھ رہے ہیں تاکہ انہیں یاد رہے کہ وہ چیز جو ہے انہیں لا کر دینا ہے، تو کوشش یہ کرے آپ اتنا ہی رکھے جتنے کی وہ چیز ہے، تاکہ اگر وہ چلا جائے تو آپ کا اتنا ہی چیز وہ لے جائے جتنا اس نے پیسہ دیا ہے، ورنہ پھر جو زائد پیسہ وہ دے کر جائیں گا، پھر اس پیسے کو آپ سنبھالو، پھر اٹھا کر رکھو، پھر وہ ایک مقدار، ایک وقت ہے اتنے دن رکھنا پڑے گا، پھر اس وقت میں وہ آئے پھر دعویٰ کرے کہ بھائی میں نے 50 روپے رکھا تھا، 15 روپے کا ٹیسٹر تھا، 35 روپے اب میرے بچے ہوئے، پھر آپ یاد دہانی رکھو دو، تو بیٹر پارٹ یہ کہ آپ اس کو اتنا رکھیں تاکہ اگر لے کے بھی چلے جائیں، بائی چانس لے کے بھی چلے جائیں تو انشاءاللہ اس کا آپ اتنا ہی رہے آپ کے پاس جتنی ضرورت ہے۔ اس میں ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے، ایسی استعمال کی چیز آپ ایک سے زیادہ رکھ سکتے ہیں، یا ایسی استعمال کی چیزوں کو کسی سے باندھ کر رکھ سکتے ہیں کہ اتنا لمبا، جیسا کہ مثال کے طور پر بہت ساری جگہ جہاں پین کی ضرورت ہوتی، دیکھیے پین بہت لگتا ہے، لیکن اب ہر آدمی کو پین دے وہ بھول جاتا ہے اور لے کے چل جاتا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں پین کا کیپ رکھ لیتے ہیں اور پھر پین دیتے ہیں تاکہ اس کو یاد رہے کس کا پین ہے، یا پھر وہ باندھ کے رکھتے ہیں پین کو، یا پھر اتنا موٹا پین رکھتے ہیں کوئی بھی اس کو لے کے ہاتھ میں نہیں جاتا، جیسے موٹے موٹے آپ بولتے ہیں نا، بہت ساری جگہ موٹے پین کی رکھتے خاص رکھتے تاکہ کوئی لے کے نہ جائے، ٹھیک ہے، تو وہ باندھ کر رکھتے ہیں، تو آدمی اس کو باندھ کے لکھتا ہے پھر وہ پین جا کے وہاں رہتا ہے۔ تو ایسا کچھ سسٹم کر دے کہ بھائی آپ کی گاڑیاں لائیے، اتنا لمبا وائر ہے، آپ کو اس سے کیا کرنا کیجیے اور میری چیز دے کے جائیے، اس لیے کہ دن بھر آپ کو کام کرنا ہے۔ اب ایسا لوگ لے جاتے رہیں گے اور آپ دیتے رہیں گے تو پھر ممکن بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ یہ بھی کر سکتے کہ ایسی نیت آپ بنا لیں کہ ایک سے زائد چیز رکھیں، اس نیت سے رکھیں کہ ہو سکتا ہے میرے بھائی کا کوئی مسئلہ یا کام اس سے حل ہو جائے، اور بہت ہی غفلت میں کوئی آدمی لے جائیں گا وہ، لیکن لے جا سکتا ہے، امکانات ہے، گاڑی میں رکھ دیا بھول گئے، اوپر رکھ دیا بھول گئے، جیب میں رکھ دیا بھول گئے، نیچے گر گیا بھول گئے، ہوتا ہے، تو باندھ کے رکھیے، کچھ سسٹم ایسا نکالیے کہ بھائی یہ میرا وہ ہے، یا ہوتا ہے نا کچن ہم لگاتے تھے ایسا، یہاں رکشے میں اٹکا دیا ایک کونے میں اور دوسرے اس کا وائر، آپ کام جتنا کرو وہیں لٹکا رہیں گا، جاتے وقت میرا نکال کر دے دینا اس لیے کہ میرا ہے، لیکن آپ دینا مت روکیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر دیں گا، لیکن چونکہ وہ آپ کی ضرورت کی چیز ہے، اگر لوگ بہت زیادہ لے جا رہے ہیں تو کچھ سیکیورٹی، کچھ گارنٹی کے طور پہ آپ لے سکتے ہیں، اس کا جواز بالکل ہے کہ کوئی چیز دینے کے بعد اس کی سیکیورٹی کے لیے کوئی چیز لینا، تو لہٰذا اتنا ہی لے، پھر میں کہوں گا جتنے کی وہ چیز ہے، اس لیے کہ اگر وہ لے کر بھی چلے جائے، میں جانتا ہوں اس کے لے جانے سے آپ کو پیسوں سے زیادہ نقصان ہے، چونکہ آپ کا کام رکے گا، ہو سکتا ہے آپ کو بیٹھ جانا پڑے گا، تو اس نیت سے آپ پہلے سے ایکسٹرا لا کے رکھ لیں کہ اللہ اگر ایسا کوئی لے جاتا ہے تو اس بندے کو میں وہ کر لوں گا، میں یہ سہولت دے رہے ہیں آپ لوگوں کو، اللہ اس کا اجر بھی دے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو لا کے رکھ لیں، اور اگر وہ لے جاتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے پیسہ آپ کا حق ہے کہ اس نے وہ چیز لے گئی، اور اگر نہیں لے جاتا ہے واپس لا کے دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اجر ملا، لیکن وہ زیادہ میں خطرہ کیا ہے جو میں نے آپ کو بتایا وہ یہ ہے، آپ زیادہ لے لیں گے پھر آپ کو کوفت ہوں گی، اگر وہ آدمی واپس نہ آئے، ریٹرن نہ آئے، یا پھر چلا جائے تو آپ وہ پیسے کیا کریں گے، صدقہ کر دیا اور پھر 2 دن بعد آ گیا تو وہ مانے گا نہیں، میں نے صدقہ دینے تھوڑی دیا تھا آپ کو، تو بہت ساری آپ مشکل میں ہوتی ہے، پھر انسان سوچتا ہے نیکی کر دریا میں ڈالتا ہوں، میں کرتا اس نہیں، اگلی بار ہاتھ مت لگا، چل پانی کو نکل یہاں سے، ہاتھ مت لگا وہ پین کو میرے، چل نکل یہاں سے، ایک سے بڑھ کر ایک آتے سب تکلیف دے رہے، نہیں، یاد رکھیے چھوٹی چیز آپ کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن آخرت کے اعتبار سے بدلہ دینے والی، اجر دینے والی، اور ہم کو کیا لگتا ہے کوئی بھی چیز بغیر تکلیف کے اجر دے کر جائیں گی، کوئی بھی نیکی بغیر تکلیف کے نہیں ہوتی ہے، ایمان لانا کتنا تکلیف ہو صحابہ کو، اور آج بھی ایمان والوں کو کتنی تکلیف ہے دنیا کے مختلف علاقوں میں، معمولی نہیں، ٹھیک ہے، ایمان کو ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے قبول کرتے آپ بالکل دنیا میں جنت میں گھومنا شروع کر دیں گے، وہ آخرت کی بات ہے، لیکن دنیا تکلیف میں گزریں گی تب آخرت میں بدلیں، یقیناً معاون کے اندر بھی بہت تکلیف آئیں، بہت ساری، لیکن اس پہ آپ برداشت کریں اللہ کے لیے۔